أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوا وهم يعلمون افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یہ بتا رہا ہے کہ ان کے حالات کا آپ کو پتہ چل گیا۔ اتعلمون اخبارہم، آپ ان کی خبروں کو جانتے بھی ہیں، اور فتطمعون پھر آپ امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ ان یؤمنوا لکم، کہ یہ تمہاری بات مانیں گے۔ حال یہ کہ وقت کان فریق منہم، یؤمنوا کی ضمیر سے حال بنے گا، وقت کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے ایک جماعت انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا بھی تھا، اور یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو سنتے بھی ہیں، ثم یحرفونہ، اور پھر اس کو تحریف کرتے ہیں۔ تحریف لفظی آپ سے عرض کر دیا جمہور کے مسلک کے مطابق۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، من بعد ما عقلوہ متعلق یحرفون کے ساتھ ہوگا، بعد اس کے کہ اس کو سمجھتے بھی ہے، وہم یعلمون، اور جانتے یقین بھی ہے کہ انہم یحرفون، کہ وہ یہ لوگ تحریف بھی کر رہے ہیں، دانستہ طور پر تحریف کر رہے ہیں، جانتے بھی ہیں۔ یہ تحریف لفظی میں نے عرض کیا، تحریف معنوی دونوں ہی مراد ہے، اور باقی مسئلہ رہ گیا کہ یسمعون کلام اللہ سے عرض کیا تھا کہ یہاں پر سماع و کلام اللہ، کہ یسمعون کلام اللہ یہ ما سوى التورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے طور پر جو گفتگو فرمائی، جو جماعت لے کر کے گئے تھے، وہی حضرات مراد ہے۔ باقی تورات خود وہ کلام اللہ نہیں ہے، بلکہ کتب اللہ، کتاب اللہ ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن پاک مکتوب بھی ہے اور قرآن پاک کلام اللہ بھی ہے، قرآن پاک کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کتاب اللہ ہے، سمجھے، اور قرآن پاک کلام اللہ بھی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ان کی نحوستیں بیان کر رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے جب ملاقات کرتے ہیں تو قالوا آمنا، تو کہتے کہ ہم نے ایمان لایا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب یہ ہے کہ بعض منافقین بعض کی طرف چلے جاتے، رؤساء کی طرف، تو قالوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو پھر یہ کہ اپنے ان سادہ قسم کے ان لوگوں سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ ان کے بڑے مولوی کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم بیان کر دیتے ہو مسلمانوں سے، بما وہ باتیں کہ فتحہ اللہ علیکم، جن کو اللہ نے کھول کر کے تمہارے لیے بیان کی ہے۔ اللہ نے تمہاری کتاب تورات کے اندر جو باتیں محمد رسول اللہ کے اوصاف بیان کی ہے، کیا تم ان کو مسلمانوں سے بیان کرتے ہو؟ لیحاجوکم بہ، تاکہ مسلمان یہ ہے کہ انجام کار مسلمان وہ آپ سے حجت بازی کریں یا آپ پر غالب آ جائیں۔ عند ربکم، اللہ کے سامنے بروز قیامت۔ اتغفلون، کب تک آپ غفلت میں رہو گے؟ فلا تعقلون، اور عقل سے آپ کام نہیں لوگے، اور بے عقل کب بنتے جاؤ گے؟ یہ مسئلہ مولانا یہ طے شدہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کے ہاں بھی ہوتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ پنجویری حضرات اگر وہ کوئی اللہ کو بھلا کرے کوئی حوالہ دیکھ لیتے ہیں کتابوں کے اندر جو ان کے خلاف ہے، تو اپنے شاگردوں سے چوری چپکے سے کہتے یار یہ ان بے ایمانوں کو پتہ نہ چلے، یہ ان لوگوں کو پتہ نہ چلے، سمجھے بھائی جان، یہ جو کہتے مردے سنتے ہیں ان کو یہ پتہ نہ چلے، اور جو کہتے مردے سنتے ہیں وہ جب کوئی خاص چیز دیکھتے ہیں اللہ کا بھلا کر کے ان کے خلاف ہے کتابوں میں، اپنے شاگردوں سے کہتے یار اس کو بتانا نہیں کسی کو، سمجھ میں، یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ اور چونکہ اس طرح بھی ہو، علماء دیوبند کی کتابوں میں دونوں نے دل کھول کر کے تحریفیں کی، پنجویریوں نے الگ کی اور اللہ غیر پنجویریوں نے الگ کی، وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو خدا ترسی جب ختم ہو گئی تو اب یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ان میں جو مولوی لوگ ہیں اور ان کے جو ربی لوگ ہیں، ربی تو وہ ربی کہتے ہیں عام سادہ لوگوں کو، کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کہ جو باتیں محمد رسول اللہ آخری نبی ہوگا اور ان کی شریعت ناسخہ ہوگی، تو یہ چیزیں ہماری کتابوں میں ہیں، یہ مسلمانوں کو بیان نہ کرو۔ آج اگر آپ نے مسلمانوں کو بیان کر دیا کہ بھئی آپ کی نبی محمد رسول اللہ آخری نبی وہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم تو کہیں گے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اگر ہماری گرفت ہو جائے تو مسلمان کہیں گے یہ تو جھوٹ بولتے، انہوں نے ہم سے خود بیان کیا تھا، دنیا کے اندر انہوں نے ہم سے خود بیان کیا تھا کہ نبی محمد رسول اللہ آخر النبیین ہے۔ تو جو چیزیں من اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کی جو اوصاف ہیں آخری نبی ہونے کے، ان کو بیان نہ کیا کرو مسلمانوں سے، ورنہ یہ تم پر حجت بازی کریں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے۔
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے الذین محل مفعول بنے گا اس کے لیے لقوا کے لیے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ جواب شرط ہے، ایمان لائے ہم نے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ كَمَا إِذَا انْفَرَدَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور بعض منافقین بعض یہود میں سے بعض سے جب ملتے قالوا تو کہہ دیتے ایک دوسرے سے اتحدثون المسلمین، کیا تم مسلمانوں کو بیان کرتے ہو بما، وہ اوصاف محمد رسول اللہ کے فتح اللہ علیکم، اللہ نے ان کو بیان کر دیا تم پر، اللہ نے ان کو بیان کر دیا تورات کے اندر، ان کو تم بیان کرتے ہو اس لیے کہ لیحاجوکم یعنی لتکون الحجت علیکم، یہ تم پر حجت بازی کریں گے، تم پر غالب آئیں گے. لیحاجوکم عند ربکم، یہ فتح کے ساتھ اس کے تحدثون کے ساتھ اتحدثونہم لیحاجوکم بہ عند ربکم، بہ ضمیر کا مرجع ما فتحہ ما موصول ہے. لیحاجوکم بہ عند ربکم، اللہ کے ہاں یہ تم سے حجت بازی کریں گے اور تم پر غالب آئیں گے. اتغفلون، کب تک تم غفلت سے کامل ہو گے. فلا تعقلون، اللہ فرماتے ہیں کہ ایغفلون، کیا یہ لوگ غافل ہے، ولا یعلمون، یہ جانتے نہیں، چھپاتے ہیں اس قسم کے ان جرائم کا مرتکب. ایرتکبون، کہہ دو ایرتکبون هذه الجرائم، چونکہ اولا یعلمون واو آ گیا تو معطوف لمحذوف نکالیں گے. ایرتکبون، کیا فرماتے ہیں ایرتکبون هذه الجرائم، کیا یہ ان جرموں کا ارتکاب کرتے ہیں. وَيَعْلَمُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ، کیا جانتے نہیں ان اللہ یعلم ما یسرونہ وما یعلنونہ، یہ جانتے نہیں ہے کہ جو کچھ چھپاتے ہیں محمد رسول اللہ کے اوصاف اللہ ان کو بھی جانتا ہے. وما یعلنونہ، جن باتوں کو یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ سب کو جانتا ہے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزوں کا پتہ بھی چل گیا کہ ان کی کتابوں میں، آپ تو امی تھے لیکن آپ کو پتہ بھی اللہ نے وہی سے بتایا کہ یہ چیزیں آپ کے اوصاف، لیکن حضرت ان کو بیان نہیں کرتے تھے تاکہ ان کی رسوائی نہ ہو جائے. بہت سی چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں، بعض چیزیں یہود کی جو کہ الامور التي تتعلق بالاحکام الشرعیت، احکام شرعیہ سے ان کا تعلق تھا اور اس کو وہ چھپاتے تھے. تو حضرت فرماتے تھے یہ ہے، دیکھیے یہ ہے آپ کی کتاب میں، یہ ہے، ان کی رسوائی ہوتی تھی. لیکن الامور التي لا تتعلق بالاحکام الشرعیت، احکام شریعہ سے تعلق نہیں ہے، بل تتعلق باوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے، تو نبی نے ان کو بیان نہیں کیا. کہا جانے دو ان کو، ان کی رسوائی ہو جائے گی، یہ چھپاتے تو ہے لیکن یہ کہ ان کی رسوائی ہو جائے گی. چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب میرا نبی آپ کے پاس آ چکا ہے. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، آپ تورات کی بہت سی چیزیں چھپاتے ہیں، میرا نبی ان کو بیان کرتا ہے. لیکن ویعفو عن کثیر اے یترک کثیرا، اور نبی بہت سی چیزیں بیان نہیں کرتا. نبی بہت سی چیزیں یعنی الامور التي تتعلق بفضیحتکم، جن سے تمہاری رسوائی ہوتی ہے، اور وہ نبی کے اوصاف ہیں تو نبی ان کو بیان نہیں کرتا، اور تاکہ تمہاری رسوائی نہ ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہیں وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیا کہتے ہیں رسوائی سے بچنے کے لیے یہ رعایت رکھتے تھے. اور اسی طرح وما هو علی الغیب بظنین، احکام غیبی ہے اور ان پر نبی بخیل نہیں ہے، نبی سب کچھ بتاتا ہے. تو سب کچھ بتاتا ہے کہ عوام کی سطح جہاں تک جائے، سطح علمی، عوام کا سطح علمی جہاں تک جائے، ہر بات مولوی صاحب بیان کرنے کی نہیں ہوتی. آپ نے بخاری میں پڑھا ہے کہ حضرت علی فرماتے کہ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، آپ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ رسول کی تکذیب ہو جائے. ہر چیز ہر ایک سے بیان کرنے کی نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں، ہر چیز ہر ایک سے بیان کرنے کی نہیں. اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا، حضرت ابو ہریرہ بھی کہتا ہے، ابو ہریرہ بھی کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم ہمیں بتایا، دو قسم کے دو برتن ہم نے بھر کر کے نبی سے علم لیا، اور ایک برتن کو ہم نے حافظ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وعاءین، نبی سے دو برتن ہم محفوظ کر کے علم کا ہم نے لیا. اما احدہما فبسستہ، ایک کو تو میں نے بیان کر دیا، واما الاخر، اور دوسرا فلو بسستہ، اگر میں اس کو بیان کر دوں لقطع ھذا البلعوم اے مجرى الطعام، جہاں سے میرا یہ روٹی جاتی ہے اور پانی جاتا ہے تو اس کو کاٹا جائے گا، مانا میرے گردن کو کاٹا جائے گا. میں بعض چیزیں بیان نہیں کرتا، نبی نے ہمیں بتایا ہیں لیکن ہم ان کو بیان نہیں کرتے. ایرتکبون ھذا، کیا یہ هذه الجرائم ہے، ان جرائم کو ارتکاب کرتے، ولا یعلمون، جانتے نہیں کہ ان اللہ یعلم ما یسرونہ من اوصاف محمد، محمد کی جن اوصاف کو وہ چھپاتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. وما یعلنونہ، اور جن کو ظاہر کرتے ہیں جو کچھ باتیں.
باقی پھر فرماتے ہیں کہ یہود بھی سب ایک طرح نہیں ہے، یہ قرآن کا قانون ہے، مولانا تقسیم کرتا ہے، سب کو کہتے ہیں، برا بھلا ہم نہیں کہتے۔ لیسو سواء، آپ پڑھیں گے سورہ آل عمران میں، لیسو سواء، یہ اہل کتاب برابر نہیں ہے، ان میں اچھے لوگ ہیں، لیسو سواء، یہ برابر سرابر نہیں ہے، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، سمجھ، یہ قرآن ہے، شرع تعظیم نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان میں اچھے لوگ بھی بہت ہیں اور کچھ ان پڑھ بھی ہے، یہاں تو خیر وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں کچھ یہ کہ ان پڑھ ہے، ان میں ان پڑھ ہے، ایسے ان پڑھ، منہم خبر مقدم بنے گا، لا یعلمون صفت بنے گا اللہ کا امیین کے لیے، جانتے نہیں، لا یعلمون الکتاب، تورات کو نہیں جانتے، یا لا یعلمون الکتابۃ، تحریر لکھنا ان کو نہیں آتا، جن کو آتا ہے وہ تو تحریف کرتے ہیں، جن کو لکھنا آتا ہے وہ تو تحریف کرتے ہیں، دونوں معنی کتاب۔ وَمِنْهُمْ خبر مقدم ہو گیا، امیون، ایسے امی ہیں کہ لا یعلمون الکتاب، یہ تورات کو جانتے نہیں ہے، یا لا یعلمون الکتابۃ والخط، ان کو لکھنا ہی نہیں آتا، الا امانیہ، مگر آرزو لے کر کے بیٹھے ہوئے، آرزو پر بیٹھے ہوئے، اللہ کا الا امانیہ مستثنی منقطع ہوگا، ما قبل کی جنس میں سے نہیں ہے، امیون لا یعلمون، یہ مبتدا موصوف صفت مبتدا مؤخر، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہے یہ مگر یہ کہ الا یظنون، زن پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کا مسئلہ ہے، الا یظنون، اندازے سے سارے کام چلاتے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے حرم شریف کے اندر، ہم نہیں، مسجد نبوی میں تھا، مسجد نبوی میں تھا تو ایک آدمی، اللہ آپ کو بھلا کرے، جب محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ ہو گیا تو انگلیاں چومنے لگا، سندھی تھا، میں نے کہا چھاتا کہ یہ چھاتو کرو، یہ کیا کر رہے آپ؟ کہنے لگے سونے محمد جو ڈاڈو مٹھو نالو آ، سونے محمد جو ڈاڈو مٹھو نالو آ، سونے نبی کا بڑا میٹھا نام ہے، اس لیے میں انگلیوں کو چوم رہا۔ میں نے کہا ہن کا اگے میں جو کو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ جو مٹھو نالو کونے، اس سے پہلے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ تھا تو اللہ میٹھا نہیں ہے، اس پر آپ انگلی چوم نہیں رہے اور محمد رسول اللہ پر چوم رہے۔ کہتے ہاں سائیں عجیب گال کہی ہے تواں، ہاں سائیں عجیب گال کی ہے تواں، سائیں آپ نے عجیب بات کی۔ تو ان کے مولوی ان کو اسی طریقے پر رکھتے ہیں، یہ ان کے مولوی اسی طرح بس آرزو ہوتے ہیں، اور آرزو یہی ہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم چند دن جہنم میں جائیں گے، ہمارے لیے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے اولاد ہیں اور اللہ آپ کو بھلا کر وہ احباؤ، خدا کے محبوب ہے۔ یہ جھوٹی آرزو، جیسے کہ آپ نے دیکھا نا کہ بڑے بڑے جو بیل آتے ہیں ان کے خصوصیتیں اتنے ہوتے ہیں، بہت سی بلیاں سے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ گر رہے ہیں، گریں گے، بہت بڑا گوشت ہے، لیکن وہ گرتے نہیں ہیں۔ بولو، بلی غریب دیکھتی ہیں کہ وہ گریں گے گوشت، لیکن اتنا بڑا گوشت وہ نہیں، وہ گرتے نہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ نافیہ ہوگا اور اللہ سے ٹوٹ گیا، اور آگے ہم مبتدا بنے گا، یظنون اس کے لیے خبر۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، تباہی ہو، اللہ آپ کا بھلا کرے ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے الکتاب، تورات کو لکھتے ہیں، ایک تو تورات اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی، الکتاب اس کو لکھتے ہیں یعنی مخلوط اور اللہ آپ کا بھلا گھڑا ہوا تورات، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، ثم استبادیہ، ثم یقولون ھذا کائن من عند اللہ، پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، فرماتے ہیں لیشتروا، یقولون، یہ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں لیشتروا بہذا المکتوب، تاکہ اس مکتوب سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، لیشتروا ثمنا قلیلا، اس مکتوب سے دنیا کا معمولی ساز و سامان حاصل کر لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ان کے لیے تباہی ہو اس وجہ سے کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا، مما من اجلی ہے مولانا، فویل لہم مما کتبت ہو ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کی وجہ سے ان کے لیے تباہی ہو، وویل لہم، اور تباہی ان کے لیے مما یکسبونہ من ثمن قلیل، اور تباہی ہو ان کے لیے من اس وجہ سے کہ یکسبونہ من ثمن قلیل، جو ثمن قلیل جو کچھ اللہ آپ کا بھلا کرے حاصل کرتے ہیں، یہ ان کے لیے تباہی ہو۔ ویلوں کا قانون یہ ہے مولانا، ویلن اس کے ساتھ تنوین کے ساتھ ہمیشہ مفعول مطلق بنے گا، پورے قرآن میں اسی طرح تنوین کے ساتھ مفعول مطلق ہے، اور ویلا اللہ آپ کو بھلا کرے اضافت کے ساتھ نہیں، تنوین کے ساتھ اس طرح ویلن مبتدا بنے گا اور اضافت کے ساتھ یہ ہمیشہ مفعول مطلق ہوگا۔ تیسری چیز یہ کہ ویلا کے جنس میں سے کوئی فعل نہیں آتا،
वैलका वैलकुमा वैलकुम ला तफ्तरू अला अल्लाह कज़िबा। अब वैलकुम ये मफ़ूल मुतलक है, लेकिन इसका फ़ेल इसके जिन्स में से नहीं आएगा। वाव और या ऐसा फ़ेल आपको नहीं मिलेगा, इसलिए वैलका जब आएगा तो इसका मतलब होगा हलकत वैलका। हलकत वैलका फ़ेल इसके लिए निकाला जाएगा मिन गैर लफ्ज़ ही, इसके लफ्ज़ के अलावा। ख्याल कर लेना मौलाना, समझे। और मकाम बद्दुआ के अंदर ये ख़ुद ब खुद एक तख़सीस है। मकाम बद्दुआ में इसने तख़सीस हासिल की है, इसलिए ये मुब्तदा है। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, तबाही हो उन लोगों के लिए कि जो कि लिखते हैं अल किताब, फरमाते कि तौरात को, लेकिन ये तौरात असली नाजिल शुदा मिन अस्समा वाला नहीं है, बल्कि अल किताब अल मखलूत या अल मुख्तलक़ा, जो ख़ुद साख्ता है, जो इनके हाथों से, फरमाते बिअयदीहिम अपने हाथों से। सुम्मा यक़ूलून हाज़ा काइनुम मिन इंदिल्लाह, फिर ये जो कुछ लिखा कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है। अल्लाह अकबर। ये सुम्मा इस्तिबाद ये है, समझे, इधर से झूठ और इधर से अल्लाह पर भी झूठ, उधर से अपने हाथ का लिखा हुआ और इधर से कह देना ये अल्लाह का कलाम है। तुम्हारा लिखा हुआ अगर झूठ है तो खुदा का कलाम नहीं हो सकता, अल्लाह की किताब नहीं हो सकती, और अल्लाह की अगर किताब है तो फिर तुम्हारे हाथ का लिखा हुआ नहीं होगा। सुभान अल्लाह, समझे मैं लोगों। सुम्मा इस्तिबादिया में मैंने अर्ज़ किया कि माक़बल और माबाद सुम्मा की जमा नहीं हो सकते। ये अकल से बईद है, यानी यस्तबइदुल अक़्ल, अकल इस बात को बईद समझती है कि एक चीज़ आप हाथ से लिखें वो खुदा का हो, ऐसा नहीं। सुम्मा यक़ूलून हाज़ा काइनुम मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समन क़लीला, ये अल्लाह का यक़ूलून के साथ होगा, लियश्तरू बिहाज़ल मकतूब, इस मकतूब से ताकि वो इख्तियार कर लें और इससे ख़रीद लें समन क़लीलन, दुनिया की एक मामूली समन। फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, वैलुल लहुम, लहुम खबर मुक़द्दम बनेगा और लहुम साबितुन काइनुन हासिलों के साथ मुतल्लिक़ होगा। मिम्मा कतबत अयदीहिम मौसूल सिला, ये भी उसी साबितों के साथ मुतल्लिक़ होगा जिसके साथ लहुम मुतल्लिक़ है। फ़वैलुल लहुम हलाकतो, तबाही हो इनके लिए, फरमाते मिम्मा कतबत अयदीहिम, इस वजह से जो कुछ इनके हाथ लिख लेते हैं। ववैलुल लहुम, और तबाही इसकी तरकीब भी उसी तरह, ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबूनहु, ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबूनहु, और तबाही हो इनके लिए मिम्मा लिअजलि मा यक्सिबूनहु, जो कुछ ये कमाते हैं इसकी वजह से, इस कमाई की वजह से भी इनकी तबाही हो। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, और ये भी झूठी आरज़ू है मौलाना। लन तमस्सना अन्नारु इल्ला, जहन्नम की आग हमें नहीं छुएगी मगर इल्ला अय्यामम मादूदतन, चंद दिन, अय्याम मादूदतन ये ज़र्फ़ बनेंगे तमस्सा के लिए। लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, गिने चुने। हमारे आबा व अजदाद ने 40 दिन गौसाले की इबादत की थी, गौसाला परस्ती जो हमने की है 40 दिन हमारे आबा व अजदाद ने, लिहाजा हमारे लिए 40 दिन जहन्नम में ज़्यादा से ज़्यादा हम 40 दिन रहेंगे, एक मसला। दूसरा यह कि नहीं, हम 7 दिन जहन्नम में रहेंगे, समझे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने से लेकर के, मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेकर के क़यामत आमद तक, क़यामत की आमद तक 7000 साल लगेंगे। 1500 साल अभी गुजर चुके हैं, 5500 साल बाकी है। दुनिया की उम्र इनके बकौल इससे लेकर के हिजरत नबविय्या से, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिजरत से लेकर के आगे 7000 साल है। तो 7000 साल, हर 1000 साल के मुकाबले में हमारे बड़ों ने जो जुर्म किया है, हर 1000 के मुकाबले में एक दिन हमें अज़ाब होगा। तो 7000 के मुकाबले में 7 दिन। आप समझे नहीं समझे? हाँ, 7000 के मुकाबले में 7 दिन। या ये कि अल्लाह आपका भला करिए कि हमारी जितनी उम्र है, किसी की 60 साल तो 60 साल जहन्नम में, 70 साल में मरा तो 70 साल जहन्नम में रहे। ये क्या बात है कि उम्र तो हमारे महदूद और अज़ाब गैर महदूद, इस तरह तो होगा भी नहीं। उम्र हमारी दुनिया की थी 60 साल की और 70 साल की, तो मुद्दत उम्र ही, अपने उम्र की मुद्दत, इतना ही इस पर अज़ाब आएगा। उम्र हमारे महदूदों और खुदा अज़ाब गैर महदूदों को दे दे। ये इश्काल यहूदियों को था और यही इश्काल आपको भी हो गया। यही इश्काल आपको भी हो गया कि बाबा उम्र महदूद है और अज़ाब गैर महदूद है। तो जवाब ज़रा समझ लेना। जवाब ये है कि सज़ा जुर्म की जो सज़ा होती है वो जुर्म के ज़माने के बराबर नहीं होता। जुर्म आपने अल्लाह को बोला किसी को कत्ल कर दिया, 1 मिनट के अंदर गोली मार दी, लेकिन ज़िंदगी भर आपको जेल में रखा जाएगा। तो आपके तो जुर्म 1 मिनट का था।
آپ نے وتی کر دی کسی کو، وتی کر دی، اس میں 5 منٹ لگے، 10 منٹ اس میں لگے وتی میں، لیکن یہ کہ آپ کو زندگی بھر اللہ آپ کو اور جیل میں رکھا جائے گا۔ تو یہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ سزا اور جرم دونوں کا زمانہ ایک ہو؟ پہلی بات یہ غلط ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھو، قرآن نے اس کا اصل جواب دیا۔ پہلے والا ایک الزامی جواب، قرآن نے اصل جواب دیا، لو ردو لعادو۔ کافر کو جو غیر محدود عذاب ہوگا اس کی وجہ ہے کہ کافر کا کفر اور شرک کے جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ دائمی ہے، یہ عقیدہ دائمی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کروڑ ساتھ بھی مل جائے تو میں اپنے مذہب کو چھوڑوں گا نہیں، تو اس کا عقیدہ دوام کا ہے، ہمیشگی والا اس کا عقیدہ ہے۔ تو اب اس کو عذاب جو مل رہا ہے وہ اس دوام پر مل رہا ہے، عقیدہ اس کا دائمی ہے، اس کا کفر کا اور شرک کا، لہذا عذاب بھی اس کو دائمی ملے گا۔ آپ کو بات سمجھ نہیں ہے؟ قرآن نے اسی کو بیان کر دیا، لو ردو الی الدنیا، اگر دنیا کی طرف ان کو لوٹایا جائے، فرض کر لو قبر سے اٹھا کر کے جہنم سے دنیا کے، تب بھی یہ الو کے پٹے توبہ نہیں کریں گے۔ لعادوا لما نہوا عنہ اے الی ما نہوا عنہ من الکفر، جس کفر سے ان کو منع کیا گیا تھا واپس اسی کفر کی طرف آ جائیں گے۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے مولانا؟ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ 40 سال 40 دن ہمارے بڑوں نے وہ کی عبادت کی، تو 40 دن۔ دوسرا دنیا کی عمر 7000 ہے تو 7 دن ہر 1000 کے مقابلے میں۔ تیسرا یہ کہ مدت عمر ہی انسان کی مدت عمر 60 سال 70 سال اتنی۔ اور چوتھی بات لن تمسنا النار الا ایام معدودۃ، فرماتے ایام معدودۃ یقدرها اللہ سبحانہ وتعالی آن ذاک، اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ خود یہ وقت مقرر کرے گا، سمجھے؟ چند دن ہے بس، اللہ خود اپنے علم کے مطابق مقرر کرے گا۔ یہ 4 باتیں ہوگی ایام معدود۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا بتا دو کہ کیا تم لوگوں نے وعدہ لیا ہے اللہ سے، خاص قسم کا کوئی وعدہ لیا ہے؟ مولانا نکرہ مقام اس بات کے اندر، کلام اس بات کے اندر جب واقع ہوتا ہے تو پھر اس میں عمومیت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ نکرہ تحت النفی تحت النہی ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ ہاں اگر نکرہ پر کل کا لفظ داخل ہو جائے تو پھر ہوگا، ورنہ یہ کہ نکرہ کلام مثبت کے اندر اگر ہو جائے تو پھر یہ کہ اس سے اللہ کا عموم نہیں ہوتا، اس سے خاص فرد۔ اب اس کا معنی ہوگا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا آپ لوگوں نے، قل اتخذتم یعنی اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے اللہ سے عہدن، کوئی خاص قسم کا عہد، اللہ سے خاص قسم کا عہد آپ نے لے کر کے رکھا ہے کہ فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ اپنے اس وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اللہ نے آپ سے پکا وعدہ کیا کہ اے یہودیو تمہیں عذاب نہیں دوں گا، تم تو میرے مقرب ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا لیک تم اللہ پر یہ کہ جھوٹ بولتے ہیں، ما لا تعلمون ہو، جس کی سنگینی کا تمہیں یہ کہ پتہ نہیں ہے، ما لا تعلمون ہو، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون ہو، جس کو تم نہیں جانتے، معنی جس کی سنگینی کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ترکیب بالکل آسان ہے۔ قل اتخذتم، خیال کر لینا یہ حمزہ استفہام ہے، افتعال کا نہیں، افتعال کا حمزہ مقصور ہوتا ہے۔ اتخذتم عند اللہ عہدا، عند اللہ کو ظرف بنا دو اور عہدن اللہ کو بلا کر مفعول ہے اس کے لیے، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عہدن مفعول اول ہے اور عند اللہ ثابتا کائنا حاصل موجود اور مستقرا، یہ مفعول ثانی ہے اتخاذ کے لیے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، نکرہ تحت الاسباب، اس بات کے تحت وہ عموم کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ خصوص، یہاں پر یہ کہ عہد سے عہد خاص مراد ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آج کے سبق میں آئے گا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مصدق، تو یہ کلام مثبت ہے، تو اس لیے کتاب سے کتاب خاص مراد ہے، قرآن پاک ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ ہاں مقام امتنان کے اندر کیا عرض کر رہا، مقام امتنان کے اندر، مقام امتنان میں، احسان والے مکان میں جہاں اللہ احسان جتلاتا ہے، وہاں کلام مثبت میں بھی نکرہ عموم کا فائدہ دے گا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے اتار دیا پانی پاک قسم کا، تو پانی کا ہر قطرہ ہر قطرہ ہر قطرہ ہر بارش کا اللہ آپ کا بھلا کرے وہ پاک ہے۔ یہ مقام امتنان کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے۔
اور کبھی قرائن سے یہ ہوگا سیاق و سباق سے، پھر یہ کہ اس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ نکرہ کلام مثبت کے اندر عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت، علمت نفس ما احضرت، ہر نفس کو پتہ چلے گا کہ جو اس نے آگے پیچھے اعمال بھیجے ہیں۔ اور چونکہ یہ آیت یہ کہ تتعلق باحوال قیامت، قیامت کے احوال ہے، اور قیامت کے احوال کا تعلق ہر ایک بندے سے، اس لیے نفس یہاں پر وَإِن كَانَ مُثْبَتًا فِي كَلَامٍ مُثْبَتٍ، اگرچہ یہ نکرہ کلام مثبت کے اندر ہے لیکن پھر بھی اللہ کا تفید العموم، عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ فلا تو گڑ گڑ نہ کرو، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اے جنہ پتر وقالوا لن تمسنا النار الا ام تقولون علی اللہ تقولون کے ساتھ ما لا تعلمونہ مفعول به بنے گا۔ بلا کلام منفی کو مثبت بناتا ہے، وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، جہنم ہمیں آگ، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، فرمایا بلا تمسکم النار، بلا تمسکم النار، کلام منفی کو مثبت بناتا ہے، سمجھے میں لوگوں؟ بلا تمسکم النار تمسکم النار من کسب سیئۃ، جو گناہ کا ارتکاب کرے گا، واحاطت به خطیئته، اور گناہ اس کو گھیرے میں لے لیں گے، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جہنم والے لوگ ہیں، ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ سمجھے میں لوگوں؟ اس سے معتزلہ کا مذہب یہ ہے مرتکب الکبیرۃ مخلد فی النار، مرتکب الکبیرہ، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہمارے ہاں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اگر ایمان اس کے سینے میں رہا ہے لیکن نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ اس نے نہیں کیا ہے تو وہ اپنی سزا بھگت کر کے جنت میں جائے گا، اپنی سزا بھگت کر کے جنت میں جائے گا۔ آپ اردو سمجھتے مولانا؟ یہ آیت معتزلہ کے لیے دلیل ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، فرماتے ہیں کہ جس نے برائی کا ارتکاب کر دیا اور گناہوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا، من چونکہ لفظ مفرد ہے تو کسب، اور احاطت به اور خطیئته یہ اس کے لفظ کا اعتبار کیا، اور اولئک یہ اس کے معنی کا اعتبار کیا، معنوی طور پر جمع ہے، اور ہم فیہا خالدون یہ سب اسی قبیل میں سے، اصحاب النار بھی۔ فلا تو گڑ گڑ نہ کرو، یہ بار بار یہ قواعد آ رہے ہیں۔ بلا من کسب سے تو معتزلہ کا استدلال تھا کہ مرتکب الکبیرۃ مخلد فی النار، جواب اس کا سمجھو مولانا، جواب یہ ہے کہ سیئہ کا فرد کامل مراد ہے۔ بلا من کسب شرکا، جو شرک کا ارتکاب کرے گا، وہ احاطت بھی خطیئت، دیگر گناہ اس کو گھیرے میں لے لیں گے، یا یہ شرک اس کو گھیرے میں لے گا، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، شرک کی مراد ہے۔ السیئہ اطلقت عام بطن یہ عام ہے لیکن وہ ارید بھی الفرد الکامل، فرد کامل اس کا شرک مراد ہے۔ شرک اللہ آپ کو بلا کہ شرک کا ارتکاب، اور اس میں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ معتزلہ۔ دوسری صورت یہ ہے جو قرآن خود کہہ رہا ہے وہ احاطت بھی خطیئتہ، اس کے گناہ اس کو گھیرے میں لے لے، یعنی کہیں سے اس کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے، یہ بھی شرک کی صورت میں ہوتا ہے۔ دیگر گناہ بھی ہے، شرک بھی ہے، ارے اس میں وہ گھرا ہوا ہے، اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، گناہ تو بہت کرتا ہے، لیکن ایمان اگر اس کے سینے میں ہے تو وہ گھیرے میں نہیں ہے، مکمل گھیرے میں نہیں ہے، ایمان ہے، ایمان بھی تو ایک عمل صالح ہے۔ وہ احاطت بھی خطیئت، وہ محاط نہیں ہے، ایمان جب ہے تو وہ محاط نہیں ہے۔ تیسری بات یہ لو سلم ان ما ذهبتم الیہ حق صحیح، کہ آپ جو کہہ رہے وہ ٹھیک ہے، تو پھر جواب ہم دیں گے ان الخلود ہا ہونا عبارت عن مکث طویل فیہا خالدون، خلود ہے اللہ کو بلا مکث طویل، یعنی اگر گناہ کبیرہ کر لیتا ہے تو طویل زمانہ رہے، ہمیشہ نہیں رہے گا، طویل، اور طویل کو ہمیشگی سے تعبیر کرتے ہیں، طویل کو ہمیشگی سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے کہ ہو گیا 20 سال کسی کے لیے قید، کورٹ نے مقرر کر دیا 20 سال کسی کے لیے، تو پوچھتے ہیں یار کیا ہوا فلاں کی مقدمہ کا، ارے بھائی وہ تو ہمیشہ کے لیے جیل میں چلا گیا، ہم کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے وہ جیل میں چلا گیا، حالانکہ ہمیشہ نہیں، 20 سال ہے۔ تو تارتاً یطلق الخلود، کبھی خلود کا اطلاق ہوتا ہے، ویراد بھی المکث الطویل، اور مکث طویل اس سے مراد ہوتا ہے۔ یہ 3 باتیں ہوں گی، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ پھر مولانا جہاں
مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہو تو خبر پر فا کو داخل کرتے بھی اور کرتے نہیں بھی. جہاں سببیت مراد ہو تو یہاں پر بتاتے ارتکاب السیئات یہ سبب ہے خلود نار کے فاولئک اصحاب النار فی خالد، اس لیے فا داخل کر دے. اولئک مبتدا بنے گا، اصحاب النار اس کے لیے خبر، پھر یہ خبر بنیں گے من کسب سیئۃ کے لیے. کراچی میں شرط و جزا ہوں گے. کراچی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو یہاں اشارہ کر دیا ان کسب السیئات سبب لخلود النار، یہ خلود نار کے لیے سبب ہے. سمجھتے ہیں؟ لیکن آگے پھر الذین آمنوا وعملوا الصالحات فاولئک اصحاب الجنت نہیں کہا، اولئک اصحاب الجنت کہا. تو یہاں بھی تو ہونی چاہیے ہوگی، سمجھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ کر دیا کہ مومن کی جنت جانے میں اعمال سبب تو ہے، لیکن سب سے زیادہ وہاں بنیادی چیز اللہ کا فضل ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آپ نے پڑھا ہے لن يدخل احدکم الجنت بعمله الجنت، تم میں سے کوئی اپنے عمل کے ذریعے سے جنت میں نہیں جائے گا. قالوا ولا انت یا رسول اللہ، حضرت آپ بھی نہیں؟ فرمایا اعمال کے ذریعے سے ہم نہیں جائیں گے. تو پھر کہا کہ حضرت آپ بھی نہیں؟ فرمایا کہ ولا انا، نہ میں، الا ان یتغمدنی اللہ بغفرانی، ہاں اللہ اپنے مغفرت کی چادر مجھ پہ ڈال دیتے ہو، ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ ہم اپنے اعمال سے اللہ آپ کو بھلا کر جنت جائیں ایسے نہیں ہے. تو دونوں باتیں ٹھیک ہے جی، سمجھے؟ اشارہ کر دیا کہ سبب حقیقی نہیں ہے، باقی سبب ظاہری ہے. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، بسببی ہے. ارے جنت میں جاؤ اپنے اعمال کے ذریعے سے، اعمال کے سبب سے. تو سبب ظاہری تو ہے، لیکن سبب حقیقی وہ مؤثر اللہ کی ذات ہے. سمجھے بھائی؟ دونوں باتیں ہیں. ارے بابا یہ آدمی بڑا طاقتور ہے، یار اس کو بچہ ہو گیا، ڈز لگائے ہیں نا، اس نے بچہ ہو گیا. ارے بڑا طاقتور ہے، ڈز ہے، اڑے 9 مہینے میں بچہ نکالا. اڑے وہ کہتے ہیں غلط ہوں، اللہ کا فضل ہے، میرے ڈز سے کچھ نہیں ہو، اللہ کا فضل. دونوں ٹھیک ہے، سمجھتا ہے؟ دونوں باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. دوائی بڑی اچھی تھی، آدمی کو شفا مل گئی، حکیم اور ڈاکٹر بڑا اچھا تھا، اس کو شفا مل، چھوڑ یا ڈاکٹر، میرے پروردگار کی عنایت ہے، اللہ کی توجہ ہے، اللہ کی عنایت ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا. دونوں باتیں صحیح ہیں. سبب ظاہری وہی ہے اور سبب حقیقی اللہ کی ذات ہے. خیال کر لینا مولانا. اس لیے مومن کو کہا تھا کہ وہ اپنے اعمال پر مغرور نہ ہو اور اس طرف داخل نہیں کیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لے اور اچھے عمل کیا، اولئک اصحاب، یہ خبر بنے گا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات مبتدا موصول صلہ، اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اس کے بعد مسئلہ مولانا، بات بنی اسرائیل یہود کے ساتھ چل رہی ہے. اب مسئلہ ہے ربط آپ کو بتا رہا ہوں. اترکوا من حرف آباؤکم، تمہارے آبا و اجداد نے جو کچھ کیا نا اور اللہ سے منحرف ہو گئے، خدا کے دین سے، اس کو چھوڑو اور تم اپنی بات کر لو. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ عمل کو اترکوا من حرف آباؤکم، تمہارے آبا و اجداد نے کیا اس کو چھوڑو، اور وانظروا فیما تفعلون، کہ آپ جو کچھ کر رہے اس کو دیکھ لو کہ تم کیا ہو. سمجھے؟ اب اسی کا ذکر ہے انشاءاللہ کہ یہ آیت، اس کے بعد اگلے والی آیت آ جائے گی، پھر پوری بات آپ کی. وَإِذْ أَخَذْنَا اذکر اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لے لیا اس بات کا. یہ اخذ المیثاق یہ خود بخود ایک قسم ہے، لا تعبدون الا اللہ، یہ جواب قسم ہے. اخذ المیثاق هو القسم، یہ خود بخود ایک قسم ہے، اور لا تعبدون الا اللہ یہ جواب قسم ہے. اذکر اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے ہم نے پکا وعدہ لے لیا، سمجھے؟ تورات کے اندر کہ لا تعبدون الا اللہ، آپ عبادت نہیں کریں گے مگر اللہ کی. لا تعبدون اگرچہ نفی ہے لیکن نہیں کے معنی میں، لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کی عبادت سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. واحسنوا بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک کرو گے. وذی القربى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. والیتامى، اور یتیم. والمساکین، مسکینوں کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اللہ آپ کو حسن گفتار سے آپ پیش آ جائیں گے، خوبصورت بات کریں گے. واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں. وآتوا الزکوٰۃ،
ساتھ زکوٰۃ دے دیں گے۔ فقبلتم، آپ نے اللہ کی یہ ساری باتیں قبول کر لی، فقبلتم، قبول تو کر لیا، لیکن ثم تولیتم، پھر آپ نے اللہ کا بھلا کریے کہ روگردانی بھی کر دی، الا قلیلا کائنا منکم، ہاں تم میں سے بہت کم لوگ، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ یہودی ہو کر کے لیکن وہ ٹھیک ہو گئے۔ وانتم مورثون، لیکن آپ کا کام یہی ہے، ہمیشہ سے آپ روگردانی کرنے والے ہیں، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے حال بنے گا اس سے تولیتم سے، سمجھے؟ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، اور پھر آپ نے روگردانی کر دی، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے میں نے عرض کیا آتوا زکوٰۃ، یہ سارے آپ سے وعدے لیے، اور فقبلتم، آپ نے یہ سارے قبول کر لیا، لیکن افسوس کی بات ہے قبول کرنے کے بعد ثم تولیتم، پھر آپ نے روگردانی کر دی، سمجھے؟ تولیتم عن هذه الامور، ان امور سے روگردانی کر دی، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے بہت کم، جیسے عبداللہ ابن سلام، وانتم مورثون، اور حال یہ کہ آپ نے روگردانی کر دی، اور حال یہ ہے کہ ہمیشہ آپ اپنے روگردانی میں رہتے ہیں، ہمیشہ سے درحال ہے کہ آپ روگردانی میں رہتے ہیں۔ علماء کرام ایک مسئلہ تو آپ سے عرض کیا، اذکر اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اخذ المیثاق یہ خود بخود میثاق اللہ آپ کو بھلا کریے کہ قسم ہے، اور لا تعبدون الا اللہ یہ جواب قسم ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون لا تعبدون، یہ جواب قسم میثاق بنی اسرائیل نہیں، لا تعبدون میثاق بنی اسرائیل سے بمنزل بدل کے ہے، اور بدل چونکہ موضع ہوتا ہے وہ بھی اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا، وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ لا تعبدوا الا اللہ، سوائے اللہ کی کسی، آگے ترکیب آسان ہے، واحسنوا بالوالدین احسانا، یہ احسان مفعول مطلق احسنوا کے لیے، وذی القربى والیتامى والمساکین، مسکین اس کو کہتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، فقیر اس کو کہتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ ان دونوں کا قانون یہ ہے، اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع، بولو، کٹھے آئیں گے تو پھر اگر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ کٹھے آئیں گے تو الگ الگ ہوں گے، اور الگ آئیں گے تو ایک ہوں گے۔ مسکین اور فقیر، انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر بھی آگے مسکین آگے، یہاں فرق کرنا پڑے گا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہاں کٹھے آ گئے تو فرق کرنا ہوگا، فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، کٹھے آ گئے، للفقراء والمساکین، واو عطف کے لیے، تغایر کے لیے، یہاں کٹھے آ گئے تو ہر ایک کا معنی الگ ہو گیا، فقیر وہ ہے جو کچھ رکھتا ہو، اور مسکین یہ ہے کہ کچھ نہ رکھتا، اور یہاں صرف مسکین آ جائے، جیسے کہ یہاں پر اذا افترقا الگ تھلگ ہے، تو اجتماع یہاں دونوں آ جائیں گے، مسکین عام مطلق ہے، چاہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، اے کاش ایمان اور اسلام دونوں کٹھے آئیں گے تو الگ تھلگ ہوں گے، اور جب الگ ہوں گے تو پھر کٹھے ہوں گے۔ اذا اجتماع افترقا و اذا افترقا اجتماع، آپ کو کچھ بلا پڑ رہا ہے؟ ایمان انقیاد ظاہری ہوگا، اسلام انقیاد ظاہری، اور ایمان اطاعت باطنی، جب دونوں کٹھے آئیں گے تو پھر معنی الگ الگ کریں گے، ایمان کا معنی الگ ہوگا، اسلام کا معنی الگ ہو، اور یہاں صرف اسلام آ جائے یا صرف جہاں ایمان آ جائے پھر دونوں کٹھے ہو جائیں گے۔ انسانوں کی یتیمی باپ سے ہے اور جانوروں کی یتیمی ماں سے ہے، والیتامى یتیم کی جمع، انسانوں کی یتیمی باپ سے ہے اور جانوروں کی یتیمی ماں سے ہے۔ بکرے نے تو ٹیوشن پڑھایا ہے، مر جائے جتنا کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن بکری مر جائے گی تو بکری کا بچہ یتیم ہو جائے گا، پھر غریب روتے رہیں گے کہ ہے دوسرے بچے بکریوں کے دودھ پی رہے ہیں اور میں کدھر ہوں۔ ابا تو ابا ہے، آیا مسئلہ سمجھ؟ تو یہی عرض کیا آپ سے، وقولوا للناس حسنا، والدین کے ساتھ احسان کرو، یہاں تک کہ والدین اگر آپ کو فرض کو کہیں کہ فرض چھوڑ دو پھر نہ چھوڑو، لیکن مستحب کو چھوڑ دو تو چھوڑنا ہے آپ کو،
فرض اور واجب کو نہیں چھوڑو، اس لیے کہ الواجب فرض عملا، فرض کو ترک نہ کرو، نماز نہ پڑھو، جماعت کے ساتھ نہ جاؤ، یہ نہیں، کفر کرو، شرک کرو، اس میں تو نہیں ہوگا۔ باقی مستحب کو ترک کر دو، نوافل کو ترک کر دو، میرے ساتھ آ کر کے بیٹھ جاؤ، اس میں ضرور آپ کو کرنا۔ مفتی نظام الدین کی والدہ ماجدہ اللہ مغفرت فرمائے، ان کی طرف سے پیغام پہنچ گیا کہ سلیم اللہ خان صاحب کو بتا دو کہ کیسا شاگرد آپ نے پیدا کیا، کہ ہمارے پاس جب آتا ہے تو بس ہم تو اس کی گفتگو سے اور ان کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے باتوں سے محروم ہے۔ مفتی نظام الدین مطالعے میں لگا رہتا ہے، یہاں آ کر کے بھی مطالعہ، چلتے پھرتے بھی مطالعہ۔ شیخ سلیم اللہ کو کہہ دو کہ میں اس کی تو والدہ ہوں، کم از کم ہمارے ساتھ گپ شپ تو لگائے، سمجھے؟ اتنا وہ مطالعے کا شوقین تھا مجھ سے۔ آپ نے سب کچھ قبول کر دیا، ثم تولیتم، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے عجیب بات ہے کہ روگردانی کر دی، الا قلیلا منکم، یہ مستثنی متصل ہے، وانتم مورزون، حال موقد ہے۔ اس کے بعد مولانا مسئلہ سمجھو، اوس اور خزرج یہ تو مشرکین تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ یہودی، اور بنو قینقاع بھی یہودی، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع یہودی۔ یہودیوں سے 4 قسم کے وعدے اللہ نے لیے تھے، چونکہ اب یہودیوں کے اپنے ہٹ دھرمی کا مسئلہ، ان کی اپنی خباثتیں چل رہی ہیں۔ 4 قسم کے وعدے ان سے لیے۔ ایک وعدہ ان سے لیا کہ لا تسفکون دماءکم، ایک دوسرے کے خون ریزی نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، گھروں سے کسی کو نکالو گے نہیں، اور اللہ آپ کو بھلا کرے کہ ایک دوسرے پر چڑھائی بھی نہیں کرو گے، پشت پناہی بھی نہیں کرو گے۔ یہ فریق دوسرے فریق کے خلاف کسی کے پشت پناہی نہیں کرے گا، اور وہ فریق اس فریق کے خلاف کسی کے پشت پناہی نہیں کرے گے۔ تظاہر جس کو کہتے ہیں، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فریقین میں سے آپ کے یہودیوں میں سے کوئی اگر گرفتار ہوگا تو اس کو آپ چھڑائیں گے۔ 4 باتیں، لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم تظاہرون علیہم بالاسم، اور تظاہر اور ایک اخراج اور ایک تظاہر اور ایک سفک الدماء اور ایک یہ کہ ان یاتکم اسارا تفادون، قیدی کو چھڑانا ہے اپنے۔ ان ظالموں نے 3 کو نظر انداز کر دیا، اور یہ کہ صرف یہ ہوتا تھا کہ ان کا کوئی قید میں چلا جاتا تو پھر سارے فدیہ دے کر کے اس کو جان چھوڑاتے تھے۔ تو ہو گیا، فرمایا آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ یہ کیا کر رہے ہو خدا کے بندے، اس طرح تو نہ کرو کہ آپ کتاب میں سے 4 باتوں میں سے صرف وہ الفدیۃ للاسارہ، اسارہ کو جان چھوڑانے کے لیے، ان کو چھوڑانے کے لیے فدیہ دے کر کے اس کے قائل، باقی ساری چیزیں آپ نے ترک کر دی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آپ یہ کہ کتاب اللہ کے اور تورات کی بعض باتوں پر آپ کا عمل ہے اور بعض پر نہیں ہے، اس طریقہ پر نہ کرو۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ یہ فریق، یہ بنو قریظہ ہے اور یہ بنو نذیر ہے، ایک دوسرے کو خون ریزی نہیں کرو گے تو یہ کیا کرتے تھے؟ اور یہ بنو قریظہ، یہ اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ اوس سے دوستی رکھ کر کے، اوس مشرکین ہیں، ان کے ذریعے سے بنو نذیر والوں کو پٹواتے تھے، اور بنو نذیر والے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہیں، خزرج سے دوستی رکھ کر کے ان کو پٹواتے تھے۔ دیکھیں معاہدہ ہو جائے، پیپل پارٹی مسلم لیگ، ہم دونوں الو کے پٹے، ایک دوسرے کو کچھ بھی نہیں کہیں گے دوسرے کو، لیکن کیا ہے، پی ٹی آئی کے ذریعے سے پھر پٹوائے پیپل پارٹی والے مسلم لیگ کو، اور مسلم لیگ والے پھر یہ ہے کہ جمعیت کے ذریعے سے پیپل پارٹی کو پٹوائے، تو بات تو وہی ہو گئی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ 4 معاہدہ، اس میں پھر دوسروں ایک دوسرے کی پشت پناہی کر کے دوسروں کے توسط سے اپنے سامنے والے گروپ کو گھروں سے نکلواتے بھی تھے اور ان کی پٹائی بھی کرواتے تھے۔ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد رکھ لو کہ جب ہم نے آپ سے پکا وعدہ لیا، سمجھو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ، جواب قسم ہے، لا تسفکون دماءکم، آپ اپنے خون یہ کہ بہائیں گے نہیں،
آپ اپنوں کا خون نہیں بہائیں گے، لا تسفکون دماءکم، اپنا خون نہیں بہاؤ گے کا مطلب اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے۔ اپنا خون کون بہاتا ہے؟ لا تسفکون دماءکم اے دماء اخوانکم، اپنے بھائیوں کو، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور یہ کہ آپ نہیں نکالیں گے اپنی ذات کو اپنے گھروں میں سے۔ کون اپنی ذات کو اپنے گھر سے نکالیں گے؟ بات ہوئی ہے ولا تخرجون انفسکم انفس اخوانکم من دیارکم اے من دیارہم۔ سبحان اللہ، کیا سمجھانا ہے قرآن کا، لا تخرجون انفس اخوانکم، اور اپنے یہ کہ اللہ کا بھائیوں کے ذات کو نکالو گے نہیں، من دیارہم ان کے گھروں سے، لیکن ان کے گھروں سے نکالا تو گویا کہ آپ اپنے گھروں سے نکال دیا۔ فرماتے کہ من دیارکم ثم اقررتم، اس میثاق کا تم نے وعدہ بھی کر لیا، اقرار بھی کر لیا، ثم اقررتم بہذا المیثاق، اس میثاق کا اقرار بھی کر دیا، اور حال یہ کہ وانتم تشہدون، آپ گواہ بھی ہے اس اقرار کے صحت پر۔ دو باتیں یہ ہوگا، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو کہ اللہ تقتلون انفسکم، پھر تم وہی لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم، اپنوں کو قتل کرتے ہو، یعنی انفس اخوانکم اپنے بھائیوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکال دیتے ایک جماعت کو اپنے من دیارہم کے گھروں سے، اس حال میں تخرجون نکالتے ہیں، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، فرماتے ان کے خلاف مدد کرتے تم، فرماتے ہیں کہ بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ۔ اسم کہتے ہیں مولانا، اسم اللہ کے حق کو توڑنا، اور عدوان یہ ہے کہ بندوں کا حق توڑنا۔ خیال کر لینا دونوں نافرمانی کے معنی میں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور نکال دیتے ایک جماعت کو، فرماتے کہ اپنے ایک جماعت کو من دیارہم کے گھروں سے، اس حال میں کہ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، آپ مدد کرتے ان کے خلاف بالاسم والعدوان، زیادتی کے ساتھ، گناہ اور زیادتی کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر کے آ جاتے ہیں تو تُفَاعِدُوهُمْ، تو پھر یہ کہ آپ ان کو، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تُفَاعِدُوهُمْ، ان کو فدیے دے کر کے چھڑاتے ہو۔ وَهُوَ، یہ ضمیر شان پہلے لے لو، فرماتے ہوا محرم علیکم، شان یہ کہ محرم علیکم اخراجہم، ان کا نکالنا تمہارے لیے اللہ کا بھلا کرے حرام ہے۔ افتؤمنون ببعض، تم لوگ یہ کام کرتے، فتؤمنون ببعض الکتاب، تورات کے بعض حصوں پر تو یہ کہ آپ کا عمل ہے، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ تم خود بتاؤ، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے اس مذکورہ گناہوں کا ارتکاب کرے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے، الا خزي في الحیات الدنیا، مگر دنیا کے اندر رسوائی ہوگی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون اما تخونون، جو تم خیانت دینیہ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہی لوگ ہیں کہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے اختیار کر دیا بالآخرت، آخرت کے مقابلے، فلا یخفف عنہم العذاب، عذاب کوئی ہلکا نہیں کر دیا جائے گا ان کے لیے، ولا هم ينصرون من اللہ، نہ ان کے لیے کوئی اللہ کا بھلا کرے ناصر، نہ ان کی مدد کی جائے گی، کوئی مدد ان کی نہیں ہوگی۔ مولانا ترکیب میں نے آپ سے عرض کر دیا، اذا اخذنا میثاقکم، اسی طرح اخذ المیثاق ہوا قسم، لا تسفکون دماءکم، یہ اس کے لیے جوابی قسم ہوگا، ولا تخرجون، لا تسفکون پر عطف ہے، لا تخرجون انفسکم من دیارہم، یہ متعلقات ہے جی۔ ثم اقررتم، فرماتے ثم اقررتم، مانا تم نے قبول کر کے اس میثاق کا اقرار کر دیا، وانتم تشہدون، اقررتم کی ضمیر سے حال بنے گا، ثم انتم ہؤلاء، ثم انتم مبتدا بنے گا، تقتلون اس کے لیے خبر بنے گا، نخص ہؤلاء، میں تمہیں کو تو کہہ رہا ہوں، تمہیں کو تو کہہ رہا ہوں۔ بعض کہتے ہیں کہ یا ہؤلاء، لیکن یا حرف ندا، اس میں اشارہ سے اللہ آپ کا بھلا کریے اس کو حذف کرنا، اس کی مثال نظارت، تو اس لیے ثم انتم ہؤلاء، پھر فرماتے انتم تقتلون انفسکم، اپنے بھائیوں کی ذاتوں کو قتل کر دیتے ہو، یا ہؤلاء، یا کہہ دو نخص ہؤلاء، اخصکم ہؤلاء، تو ہؤلاء محلا منصوب ہے، اخص و نخص کے لیے مفعول بنے گا مولانا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ انتم مبتدا اور ہؤلاء اس کے لیے خبر، اور تقتلون ہؤلاء سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے حال ہے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، تقتلون سے حال بنے گا، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تظاہرون علیہم یہ حال بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، بالاسم والعدوان اس کے ساتھ متعلق علیہم بھی یہ حال بنے گا تخرجون کے ضمیر سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر یہ قیدی بن کر اسارہ اسیر کی جمع ہے، سمجھے،
یہ حال بنے گا یا تو کہ ضمیر فاعل سے اور کم مفعول بھی بنے گا، یہ شرط ہو گیا تفادم جب وہو محرم علیکم۔ اب ایک ترکیب یہ ہے کہ ہوا مبتدا بنے گا اور محرم اسم مفعول ہے، علیکم متعلق اخراجہم اس کا نائب فاعل ہے، یہ خبر بنیں گے ہوا کے لیے، سمجھ میں آ گیا نا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، اخراجہم یہ بدل ہے ہوا سے، ہوا یہ اخراج، محرم علیکم تم سے بدل ہے، یہ ابدال الظاہر من المضمر ہوگا، ابدال الظاہر من المضمر، اخراجہم یہ بدل بنے گا ہوا ضمیر سے، اس وقت ہوا ضمیر شان نہیں ہوگا، بدل مبدل منہ دونوں اخراجی کے معنی میں۔ اسی طرح عاطفہ آ گیا، افتؤمنون معنی یہ ہے کہ اتفعلون ذالک تم یہ کرتے ہو، یہ بدمعاشیاں کرتے ہو، فتؤمنون ببعض الکتاب تورات پر عمل وتکفرون ببعض فما جزاء، یہ ترکیب ذرا مشکل ہے، ما جزاء من یفعل ذالک منکم، یفعل فعل ذالک مفعول اور منکم اس کے ساتھ متعلق ہو گیا، اور من یفعل مضاف الیہ جزاء کے لیے مبتدا ہو گیا، الا خزی فی الحیات الدنیا اس کے لیے خبر ہو گیا، جبکہ ما نافی ہو گیا، نہیں ہے سزا جو آدمی تم میں سے اس قسم کی برائیاں کر لے، نہیں ہے اس کی سزا مگر یہ کہ اللہ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر اس کے لیے بڑی رسوائی ہے، فی الحیات خزیوں کے ساتھ متعلق یہ خبر بنے گا۔ دوسری صورت یہ ہے مولانا، ایو شین جزاء ما استفہامیہ، ایو شین جزاء من یفعل ذلک منکم، ایو شین جزاء من یفعل ذلک منکم۔ اب یہ ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ایو شین کے معنی میں جب آپ نے لے لیا تو پھر جزاء اللہ آپ کا بھلا کرے کہ کیا ہے، یہ جزاء بنے گا خبر، ایو شین جزاء خبر ہو گیا، اور الا خزیون یہ بدل ہے ما استفہامیہ سے، یہ ما استفہامیہ سے بدل بنے گا، ما استفہامیہ ایو شین کے معنی ہو گیا اور خبر اس کے لیے ہو گیا جزاء، یہ خیال کر لینا دونوں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن اس سے سخت عذاب کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، با زائدہ ہے مولانا، اور حروف زوائد کی پہچان یہ ہے کہ گراؤ گے تو معنی کے اندر کوئی خرابی لازم نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا تَعْمَلُونَ، ما مصدر یہ لے لیں گے تو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ غَافِلًا عَنْ أَعْمَالِكُمْ، ما مصدری ہوگا تو اعمالکم، اور ما موصول ہوگا عن معمولاتکم، تو تمہارے معمولات سے اللہ غافل نہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو، اولئک مبتدا بنے گا، الذین اس کے لیے خبر، الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، جنہوں نے دنیا کو اختیار کر لیا اور دنیا کی زندگی کو انہوں نے آخرت کے مقابلے میں خرید لی، دنیا کی زندگی کو مبی بنایا اور آخرت کو انہوں نے سمن بنایا۔ سمن مقصودی نہیں ہوتا، دنیا کی زندگی مقصودی ہے، اس لیے کہتے دنیا مطلب دیو یار، کھیڈ مقدران دی پیسہ پھینک، تماشا دیکھ، پاکستان کیسا کیسا کیسا، او پاکستانی کیا حال، کیسا کیسا کیسا، روٹی دال پیسہ پیسہ، روٹی دال پیسہ 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 پیسہ، سمجھتا ہے؟ نان روٹی، اور نان اس طرح کہ اول سے پڑھو بھی نان ہے، آخر سے پڑھو بھی نان ہے، بولو نان کس کو کہتے ہیں؟ روٹی کو، تو نان کو اول سے پڑھو گے نان، آخر سے پڑھو بھی نان، اور ربک فکبر اول سے پڑھو بھی ربک فکبر، آخر سے پڑھو بھی ربک فکبر، تو ہم نے خدا کے برابر نان کو بنا دیا۔ سمجھتا ہے؟ اول سے پڑھو نان، آخر سے پڑھو بھی نان، پہلے بھی نون ہے آخر میں بھی نون ہے، درمیان میں ادھر سے آؤ تو الف ہے، ادھر سے جاؤ تب بھی الف ہے، نان 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 نان۔ اس کے بعد ہے فلا یخفف عنہم العذاب، ترکیب تو بالکل آسان، یوم القیامت یہ ظرف بنے گا یردون کے لیے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب، کافروں سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، تخفیف نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ہے کہ کیا کافروں کے عذاب میں تخفیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پنجویری حضرات اور مفسرین کی ایک رائے ہے، وہ اس کے قائل نہیں ہے، کہتے تخفیف نہیں ہوگی۔ اب یہ جو کہ ابو طالب کے عذاب میں تخفیف ہوگی، ابو لہب کے عذاب میں بھی تخفیف کا کچھ معمولی سا وہ ہے، بخاری جلد ثانی کے اندر موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اخبار احاد ہے اور یہ نص قطعی ثبوت قطعی دلالت ہے، لہذا کافر سے تخفیف عذاب نہیں، وہ اخبار احاد ہے، اور خبر الواحد لا یفید الا ظن، وہ مفید ظن ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں لیں گے، ہم اسی کو لے لیں گے کہ جو قطعی ثبوت قطعی دلالت ہے۔
ورنہ لا یخفف عنہم العذاب کا کیا مطلب ہے؟ لیکن ہمارے جو اکابرین تخفیف عذاب کے قائل ہیں، جو اکابرین تخفیف عذاب کے قائل ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لا یخفف عنہم العذاب کمن، کمیت کے اعتبار سے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی. یہ قرآن ہے، لا یخفف عنہم العذاب تخفیفاً کمیاً، کمیت کے اعتبار سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی. اور حدیث میں جو یخفف ہو وہ کیفن ہے. حدیث میں جو آیا کہ ابو طالب کی عذاب میں تخفیف ہوگی وہ کیفن ہے، اور قرآن میں جو نفی ہو رہی ہے وہ کمن کی ہے. ایک یہ اس کا الٹ ہے. الٹ اس کا کیا ہے؟ لا یخفف عنہم العذاب کیفن قرآن میں، اور حدیث میں جو یخفف عنہم العذاب وہ کمن ہے. یہ کیفن ہے، وہ کمن ہے. دو جواب یہ ہو گئے. تیسرا مسئلہ یہ یخفف عنہم العذاب قبل تجویز العذاب لہم. عذاب اب تک یہ ہے کہ تشکیل نہیں ہوئی ہے، تجویز عذاب سے پہلے تخفیف ہے، اور تجویز عذاب کے بعد کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اس تجویز عذاب کے بعد پھر تخفیف نہیں ہوگی. اما قبل تجویز العذاب لہم، تجویز عذاب سے پہلے تخفیف ہوگی. یہ ہمارے اکابرین کا اور اللہ کو بڑا کر سلسلہ ہو گیا جو آپ سے عرض کر دیے. باقی اصل بات یہ ہے کہ وہ پجویری حضرات بتا دیں گے، وہ انہیں کو معلوم ہوگا. بات اصول فقہ کے اعتبار سے بات ان کی وزنی ہے، اور وہ یہ ڈٹے رہیں اسی پر کہ لا یخفف مطلق ہے. سمجھے بھائی جان؟ اور المطلق یجری علی اطلاقہ، یہ مطلق ہے چاہے کمن ہو اور کیفن ہو، اس لیے کسی قسم کی تخفیف نہیں ہے، تو پھر مسئلہ مشکل ہوگا. اس کے بعد مولانا بات چونکہ یہود کے ساتھ ہے نا، یہود کے ساتھ بات چل رہی ہے، تو یہود کی خباثتوں کا بیان ہے. اب ان کے لیے توبیخ ہے کہ انبیاء کو آپ مسلسل قتل کرتے رہے. دیکھو مولانا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، آپ کو ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یہ ربط میں نے عرض کیا، یہ ان کو توبیخ ہے قتل رسول پر. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے بخدا اور قسم ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دے دی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پیدر پہ بھیجے بالرسل رسولوں کو. وَآتَيْنَا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے عطا کیا البینات معجزات، اس عیسیٰ ابن مریم کو معجزات. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مضبوط کر دیا اور اس کی تائید کر دی روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، یا یہ کہ اسم اعظم کے ذریعے سے، یا انجیل کے ذریعے سے. یہ روح القدس کیا ہے؟ اللہ کو بھلا کرے جبریل ہے یا اسم اعظم ہے یا انجیل ہے. وَأَيَّدْنَاهُ، اور عیسیٰ کو ہم نے مضبوط کر دیا بروح القدس، روح القدس کے ذریعے. اب یہ اتکفرون بالآیات، فا آ گیا تو معطوف علیہ کیا ہے؟ اتکفرون بالآیات مریم البینات، عیسیٰ کو ہم نے معجزات دیا. اتکفرون بالبینات، کیا آپ بینات کی انکار کرتے ہو، معجزات کی انکار کرتے ہو؟ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ اتکفرون بالآیات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب بھی کوئی نبی لے کر کے آتا ہے، جا کے صلے میں با آ گیا تو لانے کے معنی، جب بھی کوئی نبی لے کر کے آتا ہے تمہارے پاس، ما وہ احکام کہ لا تہواؤ انفسکم، جن کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے، جن احکام کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے، تمہارے نفس کے خلاف کوئی نبی لے کر کے آتا ہے تو استکبرتم، آپ یہ کہ روگردانی کرتے، تکبر کرتے ہیں. اور انبیاء کو ففریقا کذبتم، انبیاء کی ایک جماعت کی آپ نے تکذیب کیا، وفریقا قتلتم، اور دوسری جماعت کی آپ نے یہ کہ دوسری جماعت کو آپ نے قتل کر لیا. مولانا یہاں مسئلہ ہے ففریقا کذبتم، آپ نے انبیاء کی تکذیب کر دی، سمجھے، اور انہوں نے صرف محمد رسول اللہ کی تکذیب کر دی. تو ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کی تکذیب ہے، سمجھے بھائی جان. فقط کذبت رسول من قبلک، یا کذب اصحاب الحجر المرسلین، اصحاب حجر نے تو اللہ اکبر ایک نبی کی تکذیب کی، سمجھے میں لوگوں کو، تو سب کی تو انہوں نے تکذیب نہیں کی، لیکن المرسلین کہا تکذیب واحد من الانبیاء تکذیب لجمیع الانبیاء، ایک نبی کی تکذیب سب کی تکذیب ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ اللہ کا بھلا کریے ہے کہ کیا ہے؟ وفریقا تقتلون، یہ تقتلون میں نے آپ سے عرض کر دیا قتلتم کے معنی میں ہے. انہوں نے یہودیوں نے، جو یہودی محمد رسول اللہ کے زمانے میں تھے، انہوں نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا، تو کیسے کہتے کہ آپ قتل کرتے؟ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ پہلی بات یہ کہ وہ فریقاً تقتلون کا معنی فریقاً تقتلون ای تریدون قتلہم، کہ آپ قتل کے ارادہ کرتے. چنانچہ یہودیوں نے منصوبہ بہت بنایا محمد رسول اللہ کے. تو تقتلون کا معنی یہ ہے کہ
تریدون قتلہ، جس کے قتل کو آپ چاہتے، محمد رسول اللہ کی قتل کا ارادہ انہوں نے کر لیا لیکن قتل نہ کر سکے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ سے عرض کر دیں فریقاً قتل تم، اور انبیاء کی ایک جماعت کو آپ نے قتل کر لیا ہے، چنانچہ 30-35 نبی بھی ایک دن کے اندر یہودیوں نے قتل کیا ہے، 30 تک انبیاء اور 35 تک بھی ایک دن کے اندر انہوں نے قتل کر لیا۔ اب مسئلہ سمجھو، یہودی یا عیسائی کسی باشد نبی کو کیسے قتل کرتے ہیں، جبکہ نبی کے بارے میں آتا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول غالب آ جائیں گے، تو پھر انہوں نے قتل کیسے کر لیا؟ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، تو قتل پھر انہوں نے کس طرح کر دیا؟ تو خیال کر لینا کہ بعد مشروعیت الجہاد، جہاد کی مشروعیت کے بعد کوئی نبی قتل نہیں ہوا ہے، اما قبل مشروعیت ہی، مشروعیت سے پہلے انبیاء قتل ہو گئے۔ ہاں ملنگو، اللہ نے یہ لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، تو کیسے غالب آ گیا؟ تو انبیاء کو دھڑا دھڑ قتل کیسے کرتے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جن کو جو انبیاء بعد مشروعیت الجہاد، جہاد کی جب سے مشروعیت ہوئی الحمدللہ کوئی نبی قتل نہیں ہوا، اور قبل مشروعیت ہی جہاد کی مشروعیت سے پہلے قتل ہو گئے۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے مولانا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول ہم غالب آ جائیں گے، یہ غالب آ جائیں گے حجت اور دلیل کے اعتبار سے، حجت اور دلیل کے اعتبار سے۔ اس لیے ظاہری طور پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، نبی کو ظاہری طور پر یہ ہے کہ نبی کو قتل کیا جا سکتا ہے اور وہ شہادت اس کو مل سکتی ہے، اور یہ اس غلبہ کے خلاف نہیں ہے، غلبہ سے مراد حجت کے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ علماء کو کوئی نہیں مانتے، علماء کی کوئی حیثیت نہیں مانتے۔ فرمایا کہ جہاں تک دلائل کی بات ہے تو دلیل کے اعتبار سے سب مولوی کو مانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو منوا چکے ہیں، کوئی ماں کا لال ہم سے گفتگو کرے دلیل میں، واہ واہ۔ علماء کو کوئی نہیں مانتے، فرمایا کہ دلائل کے اعتبار سے تو ہم منوا چکے اپنے آپ کو۔ آپ کا کیا خیال ہے مولانا؟ ایک مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ نے دیکھا کہ کبھی کوئی مقدمہ ختم نبوت کے لیے پہلی مرتبہ مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہ العالیہ اس میں کورٹ چلے گئے، عدالت میں پہلی مرتبہ 72 سال 73 سال کے بعد، لیکن کبھی عدالت میں نہیں گئے، اور کبھی کوئی مولانا فضل الرحمن پر کوئی مقدمہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ اور مولانا نے کئی دفعہ اعلان کیا کہ اگر مجھ پر کوئی کسی تھانے میں اور کسی عدالت میں مجھ پر مقدمہ ہوگا تو میں وکیل نہیں پکڑوں گا، میں خود اپنا وکیل خود میں جا کر کے بات کروں گا۔ یہ کئی دفعہ اعلان کیا، کئی دفعہ اعلان کیا کہ مجھ پر اگر کوئی مقدمہ ہوگا تو لوگ وکیل پکڑتے ہیں، زرداری کے وکیل اور پرویز مشرف کے وکیل، سمجھے، نواز شریف کے وکیل وہ ہمارے صلاح الدین مینگل غضب کا وکیل ہے، اور عبد الکریم عبد الکریم جو دنیا کا مانا ہوا وکیل تھا، یہ ضیاء الحق کا بھی وکیل بنا، یہ بھی بروئی تھا، یہ عبد القادر بروئی، یہ سارے کے سارے غضب کے وکیل لوگ۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ مولانا نے فرمایا کہ کسی کو وکیل نہیں پکڑوں گا، میں خود جاؤں گا، اور وکیلوں کو بھی پتہ ہے کہ مولانا سے گفتگو کرنا ہماری بس کی بات نہیں، اور ججوں کو بھی پتہ ہے، کہ مولانا سے بات کریں گے ہم نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ مولوی کو نہیں مانتے، دلائل کے اعتبار سے اگر ہو تو ہم اپنے آپ کو منوا چکے، کوئی ماں کا لال ہم سے گفتگو کر نہیں سکتا۔ اور اگر آپ کہتے کہ ویسے ضد اور اناد کے اعتبار سے ہم کسی کو نہیں مانتے تو ہم بھی تو تمہیں نہیں مانتے، سمجھے، ضد اور اناد ہے کہ ہم نہیں مانتے، تو حضرت تھانوی نے فرمایا ہم بھی تو تمہیں نہیں مانتے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ ہے مولانا۔ تو میں عرض کروں کہ دلائل کے اعتبار سے، اور پھر مسلمان کے لیے شکست ہے ہی نہیں، نبی اگر شہید ہو جائے تب بھی غالب ہے، اور نبی اگر غازی بن جائے تب بھی غالب ہے۔ ہمارے لیے اللہ کا بھلا کریے کہ ناکامی مسلمان کے لیے ناکامی نہیں ہے،
دیکھو حل تربصون بنا، ہمارے لیے انتظار نہ کرو مگر الا احدی الحسنیین، دو خوبیوں میں سے ایک خوبی کا، اگر ہم شہید ہو جائیں گے تب بھی اللہ راضی، اور غازی بنیں گے تب بھی اللہ راضی، تم ہمیں مارو تب بھی تم پر لعنت ہے، اور ہمارے ہاتھ سے مر جاؤ تب بھی خدا کی لعنت ہے تم پر۔ خربوزہ کو چھری کے اوپر رکھو گے تب بھی کٹے گا، نیچے رکھو گے تب بھی کٹے گا، سمجھے بھی جان؟ خربوزہ چھری کو شکست نہیں دے سکے گی، خربوزہ چھری کو شکست نہیں دے گا، اوپر رکھو تب بھی کٹے، نیچے رکھو تب بھی کٹے۔ وہ اسی طرح مومن کے لیے ناکامی نہیں ہے اور کافر کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ تو اس لیے انبیاء دلائل کے اعتبار سے، حجت کے اعتبار سے وہ غالب رہے، یہ میں نے عرض کیا۔ تیسری بات اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ میں جنت میں گیا اور میں نے جنت میں دیکھا سود خور کو اس طرح سزا دی جا رہی تھی، زانی کو اس طرح سزا دی جائے، اور چغل خوروں کو اس طرح سزا دی، تو جنت تو بعثت کبریٰ کے بعد ہوگی، نبی نے کیسے دیکھا ان کو؟ جنت تو بعثت کبریٰ کے بعد ہوگی، اور یہ ساری چیزیں آپ نے جنت میں دیکھی اور جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اللہ کی اس مسئلے کو سمجھ لینا مولانا۔ تو جنت و جہنم میں تو اب تک کسی کی تشکیل نہیں ہوئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کس طرح ہے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے تو خیال کر لینا۔ قرآن پاک کا قانون یہ ہے، بہت سے امور ماضویہ کو حال سے بیان کر لیتا ہے، اور کبھی امور استقبالیہ کو ماضی سے تعبیر کرتا ہے، اور حدیثیں بھی اس سے بھری ہوئی ہے۔ یہ آپ کا ایک بہت بڑا اشکال ختم ہو جائے گا۔ امور ماضویہ کو حال اور استقبال کے ساتھ میں، ان کے آباء و اجداد نے انبیاء کو قتل کیا، لیکن فرمایا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو تقتلون مضارع حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے۔ انہوں نے قتل نہیں کیا، قتل ان کے آباء و اجداد نے کیے۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ کا معنی یہ ہے کہ وَفَرِيقًا قَتَلْتُمْ اے قتل آباؤکم، انبیاء کی ایک جماعت کو تمہارے آباء و اجداد نے قتل کیا۔ اللہ کی بندوں سمجھا نہیں ہے تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن امور ماضویہ کو حال اور استقبال سے تعبیر کیا۔ یہ استحضار قصہ کے لیے کہ اب بھی تم وہی، تم ان کی خبیث اولاد، اگر کوئی نبی آ جائے اس کو بھی تم قتل کرو گے، جو تمہارے آباء و اجداد کا جو طریقہ تھا تم وہی، اس لیے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، گدھے کا بچہ بھی تو گدھا ہی ہوگا، اور کیا ہوگا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ امور ماضویہ کو امر استقبالی اور حالی سے تعبیر کیا، اور کبھی امور استقبالیہ کو ماضی سے تعبیر کرتے ہیں کہ میں نے محمد نے جنت میں دیکھا، عورتوں کو جہنم میں دیکھا، فلاں کو جنت میں دیکھا، فلاں کو جہنم میں دیکھا، تو یہ امور استقبالیہ، لیکن امور استقبالیہ کو امور ماضویہ سے تعبیر کر دی۔ یہ تو تشکیل بعد میں ہوگی، اللہ کرے تم مسلمان بن جاؤ، یہ قانون اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم مسلمان تو بن جاؤ، سمجھنا ہے؟ یہ اس طریقے پر ایک آدمی پہاڑ کے اوپر ہے، پہاڑ کے اوپر پتہ نہیں وہ کون ہے، عیسیٰ خان ہے، پٹھان ہے، عیسیٰ خان پٹھان پہاڑ کے اوپر ہے۔ دوربین والا جو ہے نا اس کو دوربین میں دیکھ کر کے ایسے، دوربین والا کہتا ہے کہ عیسیٰ خان ہے، یار یہ بندہ عیسیٰ خان ہے، اس نے ابھی خبر دے دی، لیکن جب میرے پاس آئے گا آدھا گھنٹے کے بعد اس پہاڑ سے اتر کر کے یہاں، تو میں اس کو دیکھ کر ہاں یار یہ عیسیٰ خان ہے، تو میرے لیے اس کی معرفت عیسویت کہ اس کو عیسیٰ ہے، یہ معرفت میرے لیے تو استقبال ہے، لیکن اس کے لیے ماضی ہوا، میرے پاس ابھی آ گیا۔ یا جیسے کہ بلاول، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے دے، بہت قیمتی سرمایہ ہمارے، سمجھ رہے ہیں؟ بلاول اب تک پیدا نہیں ہوا تھا کہ 10-11 دن پہلے الٹرا ساؤنڈ کے اعتبار سے انہوں نے بے نظیر کو اور زرداری کو خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں ایک عظیم بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو بے نظیر کی اللہ مغفرت کرے، ہماری بھابھی بلوچوں کی، بے نظیر کو 10-11 دن پہلے بتا دیا کہ ایک عظیم لڑکا پیدا ہونے والا ہے، اور وہ ہو گیا۔ اب یہ کہ انہوں نے امر استقبالی کی ماضی میں خبر دے دی، امر استقبالی کی جو بعد میں پیدا ہوا 10-12 دن کے بعد، امر استقبالی کی بعد میں خبر دے دی،
اور ماضی سے اس کو تعبیر کر دیا. تو اسی طریقے پر قیامت کے جو حالات آنے والے ہیں میرے اور آپ کے لیے بعد میں آئیں گے، محمد نے پہلے سے سب کچھ دیکھا. سمجھے؟ یا اسلام آباد آپ پہنچیں گے، اور اسلام آباد آپ پہنچیں گے، کئی گھنٹوں کے بعد آپ پہنچیں گے اسلام آباد. آپ کے لیے اللہ کا یہ استقبال ہے، رویت اسلام آباد، اسلام آباد کے رویت. لیکن محمد کو نبی ایسے دکھا، اللہ تعالیٰ ابھی دکھاتا ہے. ان اللہ قد زوالی الارض فرائیت مشارقها ومغاربها، ترمذی کی روایت ہے. اللہ میرے لیے زمین کو سمیٹ لیتا ہے، اور یہ زمین اس طرح کھینچا ہوا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ یہاں سے سفر شروع کریں گے، یہاں جب آ جائیں گے نا ادھر کوئی درخت لگا، استقبال میں آپ اس درخت کو دیکھیں گے، لیکن نبی کے سامنے اس کو سمیٹ کر کے ایسے رکھا جاتا ہے. نبی ابھی دیکھ رہا ہے، آپ کئی گھنٹوں کے بعد دیکھو گے. سمجھتے ہیں لوگ؟ تو یہ قرآن و سنت کی ایک اصطلاح ہے کہ امور ماضویہ کو استقبالیہ اور حالیہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور کبھی امور استقبالیہ کو ماضویہ سے تعبیر کرتے ہیں. اور یہ اس لیے ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ امور ماضوی کو استقبال کے ساتھ اور حال کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں استحضار قصہ کے لیے، کہ گویا کہ وہ منظر ابھی بھی سامنے ہے کہ آپ انبیاء کو قتل کر رہے ہیں. خدا کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. ان کی ایک نحوست یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلف مغلوفۃ، پردے میں ہے، ہمارے دل غلاف میں بند ہے، پردے میں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لیست بمغلوفۃ، ان کے دل پردے میں نہیں ہے، بل لعن، بلکہ اس طرح نہیں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کی کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کو ملعون قرار دیا، دھتکارا ہے. فقلیلا ما یؤمنون، لہذا بہت کم ہی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں. فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں. مولانا قلوبنا غلف کا دو مقصد ہے اس کے. قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہے، ہمارے دل علم سے بھرے ہوئی ہے. اب پردے میں غلط بات ہمارے دلوں میں اثر کرے گی بھی نہیں. ایک معنی یہ ہے ہمارے دل پردے میں ہے، یعنی قلوبنا راسخۃ فی العلم، علم کے اندر راسخ ہے اور علم سے بھرے ہوئی ہے. لہذا اب خارجی باتیں، آپ کی باتیں، کوئی بات ہم میں اثر کرے گی بھی نہیں، غلط بات اثر نہیں کرے گی. ہمارے دلوں پر پردہ ہے اور دل علم سے بھرے ہوئے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہمارے دلوں پہ ایسے پردہ پڑا ہوا کہ ہمارے دلوں میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں. ہم آپ کی باتیں کیا کہتے ہیں ہم اس کو سمجھتے بھی نہیں، ہم آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے. ملنگو کچھ پڑھا نہیں پڑھا، خیال کر لینا مولانا. وقالوا قلوبنا غلف، بل اسراف اور ابطال کے لیے مولانا ایک ہی چیز ہے. بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، یہ مزائد ہے مولانا، سمجھے؟ فقلیلا ما یؤمنون. اب یؤمنون ایمانا قلیلا مفعول مطلق بنے گا، اور یؤمنون زمانا قلیلا پھر یہ ظرف بنے گا. خیال کر لینا. اس کے بعد ان کی ایک نحوست ہے، یہ ربط عرض کر رہا ہوں کہ عدم ایمان بکتاب اللہ یعنی القرآن المجید، عدم ایمان بکتاب اللہ، کتاب اللہ پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کہ ایمان نہ لانا، اس پر زجر و توبیخ ہے مولانا. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، یہ دیکھیے کہ کتاب نکرہ کلام مثبت کے اندر آ گیا ہے، اس لیے اس سے ایک خاص کتاب مراد ہوگا، وہ کتاب اللہ. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب اللہ کے پاس سے کتاب ان کے پاس آ جاتی ہے، مصدق لما سبق من التوراۃ والانجیل، جو تصدیق کر رہی ہے وہ کتاب لما سبق من التوراۃ والانجیل، جو ان کے پاس تورات اور انجیل ہے. وقد کانوا من قبل، اور محمد رسول اللہ کی بعثت سے پہلے یا اس کتاب کی آمد سے پہلے، وکانوا من قبل مجیء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی مجیء آمد سے پہلے، اور ومن قبل نزول الکتاب، کتاب اللہ کے نزول سے پہلے تھے، یستفتحون علی الذین کفروا، مدد مانگا کرتے تھے کافروں کے خلاف. یہ اللہ وہ کافروں کے خلاف مدد مانگا کرتے تھے. دوسرا ترجمہ یہ کہ فتح کی امید رکھتے تھے علی الذین کفروا، کافروں پر اس نبی کے ذریعے سے. فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس یہ کہ ما وہ کتاب آ گئی، عرفوا جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہذا الکتاب، اس کتاب کی انہوں نے نافرمانی کر دی. فلما جاءہم، جس وقت یہ کہ یہ کتابوں کے، فلما جاءہم ما عرفوا، وہ کتاب جس کو انہوں نے پہچان لیا، جب یہ کتاب آ گئی تو کفروا بھی، اس کا انہوں نے انکار کر دیا. دوسرا
طرح فلما جاءہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد محمد ہے، فلما جاءہم محمد عرفوا، وہ محمد جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفر بھی اس کا انکار کر دیا۔ اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہی ہے، فلعنۃ اللہ ثابتۃ واقعۃ علی الکافرین، اللہ کی دھتکار ہو اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو علی الکافرین، کافروں پر، کافروں پر یہ کہ خدا کی لعنت ہو۔ مولانا اڑے منڈے آپ کچھ پڑھا نہیں پڑھا، قانون تو میں نے آپ کو بتا دیا، بہرحال ربط بتا دیا۔ قرآن پر عدم ایمان، لما جاءہم کتاب من عند اللہ، یہ من عند اللہ کتاب کی صفت ہے، مصدقن بھی اس کے لیے صفت ہے، اور کتاب سابقہ کتابوں کی مصدق ہے۔ وانزلوا بما وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم میں، اس کی 2-3 صورتیں میں نے آپ سے عرض کیا۔ مصدق لما ثبت معه من التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کے اللہ آپ کا بھلا کریے کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلِ مَجِيءِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ من قبل ہو، یہ جار مجرور یستفتحون کے ساتھ متحد ہے۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِ مَجِيءِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من قبل مجیء محمد، نبی کی آمد سے پہلے یہ مدد مانگا کرتے تھے کافروں کے خلاف، نبی کی آمد سے پہلے یہ مدد مانگا کرتے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مدد مانگا کرتے تھے کافروں کے خلاف۔ اللہم ابعث نبیک فی آخر زمان، آخر زمان نبی کو بھیج دو، فرماتے نتبعو ونقاتل معہ المشرکین، کہ اے اللہ ہم اس نبی کے ساتھ مل کر کے مشرکین سے ہم قتال کریں گے، یہ یہود کہتے جی۔ اللہم ابعث نبیک فی آخر زمان، نتبعو ہم اس کی پیروی کریں گے، اور ونقاتل معہ اور اس کے ساتھ مل کر کے المشرکین، مشرکین سے ہم قتال۔ اور جب نبی آ گیا تو اب ان کو سیخ لگ گیا، سیخ پا ہو گئے اور ان کو آگ لگ گئی۔ ایک معنی یہ کہ یستفتحون علی الذین کفروا، معنی یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یہ مدد مانگا کرتے تھے، سمجھے کہ اے اللہ۔ اور دوسری صورت یہ کہ یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کے سامنے خبر بیان کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا آخر میں۔ یستفتحون کا دوسرا معنی خبر دیا کرتے تھے کافروں کو، خیال کر لینا مولانا۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تیسرا یستفتحون کا معنی یستنصرون، مدد مانگا کرتے، وہ بات پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا، مدد مانگا کرتے تھے کافروں کے خلاف، یعنی نبی کا وسیلہ پکڑتے تھے مولانا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پکڑتے تھے کہ اے اللہ ہم آپ کے نبی کے توسل اور اس کی وسیلت سے اللہ ہمیں یہ کہ فتح عطا فرما دے مشرکین مکہ کے مقابلے میں۔ حاملوں، اب وسیلہ وہی میں نے آپ سے عرض کر دیا، توسل بذوات الفاضلہ الاحیاء، نبی زندہ ہے یا کوئی عالم زندہ ہے اور اس سے جا کر کے آپ دعا کرتے اس کے وسیلے سے، اس کی اجازت ہے۔ اور توسل بالاعمال الصالحہ، اپنے اعمال کا وسیلہ، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور توسل بالاموات الفاضلہ، چاہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی باشد یا کوئی کسی بزرگ کا وسیلہ پکڑ لینا، نبی کا وسیلہ، اس میں 3 صورتیں ہیں مولانا، خیال کر لینا۔ ایک یہ ہے اے اللہ میں آپ کے نبی کے وسیلے سے آپ سے یہ چیز مانگ رہا ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش چانگ رہا ہوں، اور یہ کہہ کر کے اس کا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ حاضر ناظر ہے اور عالم الغیب ہے، میری تمام ان باتوں کو جانتا ہے، میں اس کا وسیلہ پکڑ رہا ہوں، یہ شرک ہے۔ اے اللہ مجھے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے، ابو بکر کے ذریعے سے، محمد قاسم نانوتوی کے ذریعے سے، ابو حنیفہ کے ذریعے سے میرے مغفرت فرما دے، اور محمد رسول اللہ کو عالم الغیب سمجھتا ہے تو یہ شرک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اے اللہ محمد رسول اللہ کی وسیلے سے میرے گناہوں کو بخش دے، ابو بکر صدیق کی وسیلے سے گناہوں کو بخش دے، لیکن ذہن میں نہیں ہے کہ یہ حاضر ناظر ہے، عالم الغیب ہے یا نہیں ہے، یہ ذہن میں نہیں ہے، ذہن خالی ہے، ان کے علم غیب اور عدم علم سے غیب سے ذہن خالی ہے، یہ کراہیت ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کا پکا عقیدہ ہے کہ نہ محمد رسول اللہ علم غیب جانتا ہے، نہ ابو بکر جانتا ہے، نہ ابو حنیفہ جانتا ہے، لیکن اے اللہ میں ان سے محبت رکھ رہا ہوں، میری اس عقیدت اور محبت کے پاداش میں مجھے بخش دو۔ یہ توسل ہمارے علماء دیوبند کے یہاں اجازت ہے۔ توسل بذوات الفاضلہ الاحیاء بالاتفاق جائز ہے، توسل بالاعمال الصالحہ بالاتفاق جائز ہے، اور توسل بذوات الفاضلہ المیتہ، توسل بذوات الفاضلہ المیتہ، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر اس میت کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے اس کے وسیلے سے آپ مانگتے تو شرک ہے۔ آپ کا ذہن خالی ہے کہ حاضر ناظر ہے یا نہیں ہے، ویسے وسیلہ سے مانگتے ہیں، ذہن خالی ہے، اس کے حضور اور عدم حضور، علم الغیب اور عدم علم الغیب سے آپ کا ذہن نہیں ہے، یہ کراہیت ہے۔
اور آپ کا ذہن ہے کہ نہ علم غیب جانتا ہے نہ حاضر و ناظر ہے، میں اس کے وسیلے سے چونکہ اس سے میری عقیدت ہے اور محبت ہے میں مانگ رہا ہوں تو اس کی اجازت ہے۔ اس کے ہمارے اکابرین علماء دیوبند زیادہ تر قائل ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور حضرت اقدس مولانا پجفیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے پر حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات اس کے قائل نہیں ہے، اور عرب لوگ پورا سعودیہ بھی اس کے قائل نہیں ہے اس تیسری صورت کی، اور وہ دو صورتیں بالاتفاق کی۔ تو کیا دیوبندیت کا مدار یہی ہو گیا کہ آپ جو مختلف فیہا صورت ہے اس میں سے کسی کو دیوبندی بنا رہے کسی کو نہیں، تو جائز صورتیں ان کو کیوں نہیں؟ کل کسی نے پرچی لکھی استشفاء بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے سفارش کرانا، یہی صورت اس کی خود بخود آ گئے۔ لیکن عربوں کو اللہ جزا خیر دے، اگر آپ مزار نبوی کے سامنے جائیں گے نا اور آپ کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی میرے گناہوں کے لیے دعا کرا دو، میری بخشش کے لیے دعا کرا دو اے نبی، تو عرب جو ہے نا یہاں سے آپ کے ہاتھ پکڑ کر کے رخ موڑ دیتے کہ قبلے کی طرف دیکھو، منحوس آدمی، خود محمد رسول قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرتے تھے، تم محمد سے مدد مانگتے ہو، بولو عرب زندہ باد، بہت اچھی بات ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اس پر پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی میں نے گفتگو کی کہ اس تیسری صورت کو اگر آپ اپنا عمل بنائیں کہ میری عقیدت ہے میری محبت ہے تو یہ ایک عمل ہے، اور عمل کی بالاتفاق اجازت ہے تو اس کی بھی اجازت ہوگی۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ دو صورتیں متفق علیہما ہے، تو پھر یہ کہ اس کی ضرورت کیا ہے مولانا؟ اس قسم کی چیزوں میں مولانا اپنی زندگی کو برباد نہ کرو، یہود سے لڑو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں روتے رہے کہ میں اتنا ذہین آدمی، اپنی ذکاوت کو میں نے امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل کے خلاف خرچ کیا، ان کے خلاف فرعی مسائل میں دلائل تلاش کرتا رہا، اے کاش کہ میری یہ صلاحیتیں قادیانیت اور رافضیت اور یہودیت کے خلاف استعمال ہوتی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر میں یہ طے شدہ کہ امام شافعی برحق ہے، یہ طے شدہ کہ امام مالک برحق ہے، یہ طے شدہ امام احمد بن حنبل برحق ہے، ابو حنیفہ برحق ہے، تو جب یہ ہے تو پوری اپنی ساری صلاحیتیں ان کے خلاف وہ کر دینا، خرچ کر لینا، یہ کہاں ہے؟ یہ سارے کے سارے جو آگ جلی ہے نا، یہ آگ امام ابو حنیفہ اور شافعی کا، یہ آگ جلانے والا حافظ ابن حجر ہے، اور ادھر سے علامہ عینی حنفی تھا، وہ ابن حجر جو تھا وہ علامہ شافعی تھا۔ یہ معاصرت ہے کہ ان لوگوں نے اس طرح ایسی آگ جلا دی اور فرعی مسائل میں اتنی شدت اختیار کر گئے کہ بس، اور اس تعصب مذہبی کے اندر پھر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، 200 حدیثیں بسم اللہ کے بارے میں کہ بسم اللہ جہرن پڑھا جائے گا، سورہ فاتحہ کا جزء، بقرہ کا جزء، 200 حدیثیں اس نے گھڑ لی، سمجھے بھائی؟ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ شافعی نے، یعنی شافعی کے مقلد، اور اسی طرح آمین بالجہر کے بارے میں حدیثیں گھڑ لی گئی، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس سے پوچھا گیا کہ خدا کے لیے بتا دو کہ ان میں سے ایک روایت صحیح ہے، تو کہا کوئی روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ جب اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ آدمی حدیثیں بھی گھڑ لیتا ہے، یہ تعصب مذہبی۔ اس قسم کے مناظرہ بھی ہوتے رہے، اور اس قسم کے ایک جلسہ ہو گیا اللہ آپ کو بلا کر شافعیہ کا، کس کا؟ شافعیہ کا جلسہ ہو گیا، خطیب نے تقریر کی، خطیب بڑا تیز تھا، تقریر کرتے 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 آخر میں مجلس کے اندر ایک آدمی اٹھا کہنے لگے کہ امام کے پیچھے قرات خلف الامام کی اجازت ہے نہیں ہے؟ خطیب نے کہا بالکل اجازت ہے، اللہ کا نبی اجازت دیتا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لیکن ابو حنیفہ کا نبی سے شدید اختلاف، ابو حنیفہ نہیں مانتا۔ لوگوں نے کہا شیم 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 شیم۔ خطیب نے تقریر کر لی، اور تقریر کرنے کے بعد کیا ہے، ایک شرارتی اٹھا جیسے یہ کر لاتی ہے کہ امام کے پیچھے فاتح پڑھیں گے نہیں؟ کہتے بالکل پڑھیں گے، عبادہ بن ثابت کی روایت ہے اور نبی نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ابو حنیفہ کا نبی سے شدید اختلاف وہ نہیں مانتا۔ لوگوں نے ابو حنیفہ کو گالی دینا شروع کر دیا۔ حنفیہ نے کہا کہ پھر کیا کریں گے، ہم پیچھے ہے کیا؟ انہوں نے ہفتہ دو ہفتے کے بعد اس سے بڑا جلسہ حنفیہ نے کیا۔ حنفی عالم نے تقریر کی مجلس میں ایک آدمی اٹھا کہنے لگے متروک تسمیت عامدن، جانور کو ذبح کر کے بسم اللہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو کیا یہ جانور حلال ہے؟ تو قرآن میں وما لکم کیا ہے، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ،
جس پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے اس کو نہ کھاؤ، وہ حرام ہے۔ تو حنفی اٹھا، اس نے کہا کہ جو متروک و تسمیت عامدن جان بوجھ کر کے بسم اللہ کو چھوڑ دے، کیا یہ جانور حلال ہے ذبح کر دیں؟ تو خطیب نے کہا بالکل حرام ہے، سورہ انعام کے اندر ہے، بالکل حرام ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ لا تاکلوا مما لم یذکر، لیکن ابو حنیفہ کا حضرت اللہ تعالیٰ سے شدید اختلاف ہے۔ ابو حنیفہ اللہ کو نہیں مانتا، لوگ نہیں، امام شافعی نہیں مانتا، لوگوں نے کہا شیم 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 شیم، ان کا بھی جلسہ دیکھا، ان کا بھی جلسہ دیکھا۔ یہ وہ شدت کے زمانے ہے، وہ سمجھے۔ یہ توسل کی 3 صورتیں 4 صورتیں جو میں نے آپ سے عرض کی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، مانا من قبل مجیء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من قبل نزول الکتاب، کتاب اللہ کے نزول سے پہلے۔ یہ ہو گیا مولانا، دیکھیے لما آ گیا، یہ معطوفات مل کر کے شرط ہو گئے، جزا اس کا کہاں گیا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، فلما جاءہم ما عرفوا، یہ شرط ہو گیا، کفروا بھی یہ جزا، پھر یہ شرط و جزا پہلے والے لما کے لیے جزا ہے، ایک قول یہ ہے، لیکن قانون ان کا یہ ہے کہ لما کے جزا پر فا نہیں آتا، تو دوسرا والا لما اور اس کی جزا کو ملا کر پہلے والے کے لیے جزا قرار دیں گے تو فا آگے۔ پہلی بات تو یہ کہ علامہ انور شاہ کشمیری نے خود نادر ملفوظات انور شاہ کشمیری میں اس پر رد کیا ہے کہ لما کے جو مختصر المعانی، اور مسلم شریف سے اس نے مثالیں پیش کی ہیں کہ بہرحال فا آ جاتا ہے۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہم یہ کہیں گے کہ لما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما سبق من التوراۃ والانجیل وکانوا یستفتحون علی الذین کفروا من قبل کفروا به یا انکروہ، انہوں نے انکار کر دیا یا اعرضوا عنہ، اور پھر آگے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا به، چونکہ اگلے والے لما کا جواب کفروا به ہے، لہذا پہلے والے کا بھی کفروا اور انکروا اور اعرضوا تھا، اس کو حذف کر۔ اذا کان الامر کذالک، جب یہی صورت ہے فلعنۃ اللہ واقعۃ علی الکافرین، کافروں پر خدا کی ہے کہ لعنت ہو، یہی تو ظاہر ہے کہ کتاب اللہ کا انکار کریں گے جو۔ بہرحال اس کتاب سے مثبت کلام مثبت کے اندر آیا، کلام اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے مراد ہے اس سے، کیا کہتے ہیں، یعنی کتاب خاص قرآن پاک مراد ہے۔ بیس شے، آپ نے پڑھا بیس بائسا باسا بیس بیسا، نعمہ 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 نعمہ، شہیدہ شہدہ شہدہ شہیدہ، ارے پڑھا نہیں پڑھا ہے؟ ہلکی العین جانے دا پترا، بائسا باسا بیسا بیسا۔ اس کے بعد جی یہود کی حماقت کو بیان کر رہا ہے، سمجھے؟ اس کو اللہ کو آسمانی کتابوں کو چھوڑ رہے، ایمان کو چھوڑ رہے اور کفر کو لے رہے، بس یہی ہے، سمجھے ملنگو؟ بے سمجھترو، بے سا کی بات چل رہی تھی، بے سما بے سا شیء شیئن، بہت برا ہے وہ چیز کی، اشترو بھی انفسہم، جنہوں نے بیچا ہے، یہ اشترو شرو اور باؤ کے من میں، اشترو بھی انفسہم، جس کے مقابلے میں انہوں نے اپنی ذات کا سودا کر لیا، بیچا ہے، ان یکفروا، وہ کیا ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ انکار کر رہے بما انزلہ اللہ، اس کتاب کے جس کو اللہ نے اتار دیا ہے اس کے انکار کرتے ہیں، بغین، فرماتے ضد کی وجہ سے، اور ضد ہے اس بات پر، ضد ہے کہ ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ پاک یہ ہے کہ اپنے فضل کو اتار رہا ہے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا، فضل سے مراد وہی ہے اور نبوت ہے اور کتاب اللہ۔ بیسا شیء، بہت برا ہے، بہت بری چیز ہے وہ کہ اشترو بھی انفسہم، جس کے مقابلے میں انہوں نے اپنے جانوں کا سودا کر لیا، اپنے جانوں کو بیچا، ان یکفروا بما انزلہ اللہ، کہ یہ انکار کر رہے بما انزل اللہ، اس کتاب کی جس کو اللہ نے اتار دیا، بغین، ضد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، ان ینزل اللہ، اور انکار اس بات پر، ضد اس بات پر ہے اور جلن اس بات پر ہے، ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ اپنے فضل کو اتار دیتا ہے، یعنی وہی اور نبوت کو، علی من یشاء من عبادی، من سے مراد محمد رسول اللہ، محمد پر اتار رہا ہے، فباؤوا بغضب، لہذا اللہ کے غصے کو لے کر کے واپس ہو گئے، اس غضب سے مراد فباؤوا بغضب، یعنی انجیل کا انہوں نے انکار کر دیا، تورات کا انکار، علی غضب، غضب بر غضب، غضب بر غضب، دوسرا غضب محمد رسول اللہ کا انکار ہے، وللکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے جو ان کو رسوا کر دے گا۔ مولانا اس کی ترکیب ذرا مشکل ہے، بیس شے ہو، بیس کے اندر ہوا وہ ممیز ہے اور ما موصوف ہے، اور اشتروا شرعوا وباعوا به انفسهم، یہ پورا جملہ صفت ہے ما موصوفہ کے لیے، اور یہ تمیز ہے اس سے، اللہ کا بھلا کرے، اس ہوا سے، بیس، اور جس کا ترجمہ میں نے عرض کر دے، بیس شیء شیئا
بیس شیئن یہ شیء وہ ہوا ہے اور شیئن یہ ما ہے. بیس الشیء شیئن باؤ به انفسهم بیس الشیء شیئن باؤ به انفسهم. اب یہ پورا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے یہ کیا کہتے ہیں یعنی ممیز تمیز مل کر کے یہ بیس کا فاعل ہو گیا. اور ان یکفروا بما انزل اللہ بتاویل مصدر یہ مبتدا مؤخر ہے اور بیس الشر وہ جملہ ہو گیا فعل فاعل وہ خبر مقدم ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان یکفروا بما انزل اللہ یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے یہ اس کو کیا بنائیں گے یہ اس کو مبتدا کے خبر بنائیں گے مبتدا محذوف کے لیے. هو ان یکفروا بما انزل اللہ. ایک صورت یہ ہے کہ ان یکفروا بما انزل اللہ آخر تک ہم کریں گے بتاویل مصدر یہ مبتدا ہوخر اور بیس اشتروا به انفسهم وہ بتایا آپ کو وہ خبر مقدم ہو گیا. اور ایک یہ کہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے. خیال کر لینا مولانا فرماتے ہیں ان یکفروا بما انزل اللہ کہ یہ انکار کر رہے بما اس کتاب کے جس کو اللہ پاک نے اتار دیا ہے. بغین یہ مفعول لہو بنے گا اللہ آپ کا بھلا کہ یکفروا کے لیے. ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ علی من یشاء من عبادہ یہ ینزل کے ساتھ متعلق ہے اور ینزل لان ینزل اللہ من فضلہ یہ خود مفعول لہو کے لیے مفعول لہو ہے. مفعول لہو سے مفعول لہو بغین مفعول لہو ہے کہ ما انزل اللہ کا انکار کرتے ہیں بغین ضد کی وجہ سے. مفعول لہو وہ فعل مذکور کی علت کو بیان کرے تو اس نے کفر کے علت کو بیان کر دیا کہ وہ جلن ہے اور ضد ہے. اور ضد کس بات پر ہے اس ضد کی وجہ پھر بیان کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ پر اللہ کیوں وحی اتارتا ہے اور محمد رسول اللہ پر اللہ نبوت کیوں اتارتا ہے. ارے کس کو سمجھ میں آ گیا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مفعول لہو کے لیے مفعول لہو سمجھ میں آ کہ نہیں. مصدر سے مفعول مطلق آپ نے پڑھا. فالعدل خروج عن صيغة الأصلية تحقيقا أو تقديرا. فالعدل خروجه عن صيغة الأصلية تحقيقا أو خروجا تحقيقيا وخروجا تقديريا. خروجا تحقيقيا یہ مفعول مطلق بنے گا خروجوں سے. خروج خبر ہے العدل مبتدا کے لیے فالعدل خروج عن صيغة الأصلية تحقيقا أو تقديرا. خروجا تحقیقیا خروجا تقدیریا پھر یہ مفعول مطلق بنیں گے اس کے لیے اللہ آپ کو بھلا کرے خروج کے لیے. فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. فإن جہنم جزاؤکم جزاؤکم خبر اور جزا مصدر پھر جزاء موفورا یہ مفعول مطلق مصدر کے لیے اس طرح ہوتا رہتا ہے. فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا اور یہاں پر بھی یہی ہے مفعول لہو اور مفعول لہو سے پھر مفعول لہو. ان ينزل الله من فضل على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. النکرۃ اذا وجدت نکرۃ كانت الثانیۃ غیر الاولى. دونوں نکارتوں میں جب تکرار ہوگا تو پھر یہ کہ غیریت ہوگی. لہذا غضب اول تورات اور انجیل کا انکار ہے اور غضب ثانی محمد رسول اللہ کا انکار ہے. غضب اول وہ تورات اور انجیل کے انکار کی وجہ سے اور غضب ثانی محمد رسول اللہ. تو دونوں غضبوں میں التغایر بین الغضبین دونوں غضبوں کے درمیان میں تغایر ہے. وللکافرین خبر مقدم عذاب مہین. اب جاؤ فوراً اللہ آپ کو بھلا کریے کہ چائے میں پی کر کے پھر آ جاؤ جلدی.